اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں سورہ بقرہ آیت نمبر 111، وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ وہ کہتے ہیں جنت میں کوئی داخل نہیں ہوگا سوائے اس کے جو یہودی ہو یا نصرانی ہو، یہ ان کی خواہشات ہیں۔ ان سے کہو دلیل ہے تمہارے پاس؟ اپنی سچائی کو ثابت کرنے کے لیے دلیل لے آؤ، اگر سچے ہو دلیل لے آؤ۔ تو دلیل کس چیز سے ہوگی؟ جس سے مانگی جائے گی اس پر آنے والی وحی سے یا ان کے رسول کے فرمان سے۔ یعنی اگر یہودی ہے تو توریت لے آئیں، یا موسیٰ علیہ السلام کا کوئی اوتھینٹک فرمان لے آئیں۔ عیسائی ہیں تو انجیل لے آئیں، یا عیسیٰ علیہ السلام کا کوئی اوتھینٹک فرمان لے آئیں۔ مگر ہم تو بابا جی کی بات لائیں گے، کیونکہ ہم تو مسلمان ہیں۔ ہم کیوں قرآن اور حدیث لائیں؟ ہم تو لائیں گے غوث اعظم صاحب کا فرمان، یا پھر ہم لائیں گے ابو حنیفہ جی کا فرمان، یا پھر ہم لائیں گے احمد بن حنبل صاحب کا فرمان، یا پھر ہم پیر و مرشد عطار صاحب کا فرمان لائیں گے۔ یعنی ہر کسی کا اپنا بابا ہے۔ ہمارے لیے نہ قرآن کی پابندی ہے اور نہ حدیث کی پابندی ہے، کیونکہ ہم مسلمان جو ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بھائی جو دلیل ہے نا وہ صرف کتاب ہے اور نبی ہے، باقی کوئی چیز دلیل نہیں ہوتی۔ تو حجت ہوتی ہے کتاب، سنت اور صحابہ، اور یہ میرے یا آپ کے کہنے کی بات نہیں ہے، یہ تو خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا۔ تو قرآن کی آیت ہو جائے گی، دلیل ہوگی، برہان ہوگی، اور حدیث ہوگی تو برہان ہوگی۔ اور اگر صحابی کا قول یا فعل ہوگا، اسے تعامل صحابہ کہتے ہیں، تو وہ بھی ہمارے لیے برہان ہوگا۔ اور جو بات نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے نہ تعامل صحابہ میں ہے، تو وہ خود ساخت اور من گھڑنت ہوگی۔ تو یہ جو بات ہے نا، حنفی جنتی ہے تو باقی جہنمی ہے، بریلوی جنتی ہے تو دیوبندی جہنمی ہے، دیوبندی جنتی ہے تو اہل حدیث جہنمی ہے، اہل حدیث جنتی ہیں تو فلانے، ویسے اہل حدیث ایسا کہتے نہیں۔ اب یہ بات میں جب کہتی ہوں تو میں ساتھ آپ کو واضح کرتی ہوں کہ میں اہل سنتی ہوں، لیکن جو سچ ہے وہ سچ ہے نا، وہ کسی کو نہیں کہتے۔ ان کو سارے جہنمی کہتے ہیں، وہ کسی کو نہیں کہتے، یہ ان کا ظرف ہے۔ ہاں وہ شرک پر پکڑ سخت کرتے ہیں، کرنے بھی چاہیے۔ تو بات یہ ہے، میرا سوال وہی ہے جو اللہ پاک نے کہا کہ یہودی جائیں گے جنت پہ، نصارہ جائیں گے جنت پہ، دعویٰ ہے قُلْ ہَاتُوا بُرْہَانَکُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِینَ، سچے ہو برہان لے آؤ، دلیل لے آؤ۔ حنفی جائیں گے جنت پہ، دلیل۔ شافعی جائیں گے جنت پہ، دلیل۔ ایک مسلمان کے لیے ان چاروں سیکٹ میں سے ایک کو فالو کرنا فرض ہے، دلیل۔ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں موجود تک نہیں تھے، جن کے بارے میں کوئی بات تک نہیں ہوئی، ان کو ہمارے اوپر فرض قرار دینے والا ہے کون؟ وہ چاروں فقہا ہیں۔ مسئلہ فقہا کا نہیں ہے، یہ بھی سمجھ لیجئے، فقہا کا مسئلہ نہیں ہے، وہ تو علماء تھے، انہوں نے کام کیا۔ عبد القادر جیلانی کا بھی مسئلہ نہیں ہے، آپ کو بتاؤں، وہ بھی پتہ ہے کتنے شدید موحد تھے، اٹھائیں ان کی غنیت الطالبین۔ اور وہ خود ہی لکھتے ہیں کہ وہ لوگ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حاضر و ناظر جانتے ہیں، وہ لوگ جو ان کی بشریت کا انکار کرتے ہیں، اور وہ لوگ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زندہ ہونے کا عقیدہ رکھتے ہیں، سب اپنے عقیدے میں کافر ہیں۔ سارے بریلوی تھے اور دیوبندی سب غوث اعظم کے
पुजारी है ना, ये सब तो गौसे आजम के फतवे से काफिर है, जिनको ये गौसे आजम कहते हैं। वो तो इन यानी जो कैरेक्टर इन्होंने गौसे आजम का बनाया हुआ है वो बिल्कुल ख्याली है, इन्होंने बनाया। तो मसला ज्यादातर जो है उलमा का नहीं है, अफराद का है। हाँ, आलिम थे, गलतियां भी की। अब्दुल कादिर जिलानी जो थे, तसव्वुफ की यानी शौक में, सूफीज्म फैशन था ना भाई उस टाइम में, उसमें जो किताबें लिखी उन्होंने गलतियां भी की, इमाम गजाली ने भी की। जहां उन्होंने उस वक्त था यूनानी फलसफा बहुत फैशन में था, तो कुछ ना कुछ असर फिर उलमा का उस पर आया जब उसको पढ़ा। अब देखे असरार साहब को आप जानते हैं, असरार साहब अच्छे आलिम थे, सच बोलते थे। आपने उनसे कभी कोई गलत बात सुनी है? बताएं बताएं, सुनी है कि नहीं, ईमान से बताएं। नहीं सुनी? अब मैं आपको उनकी गलत बात बताती हूँ। हाँ बताएं। डरा ना करें, हाँ खुदा ना खास्ता असरार साहब की मैं बहुत इज्जत करती हूँ, मेरे टीचर्स में से, लेकिन इस बात को भूल जाएं कि कोई आलिम गलती से पाक हो सकता है। कल को आप फलकनाज का भी कह रहे होंगे कि यहाँ टीचर ने गलती की होगी, भाई पढ़ा रहे इंसान है, कोई बात भूल सकते हैं, किसी चीज को मिसअंडरस्टैंड कर सकते हैं। क्या सहाबा ने गलतियां नहीं की? अम्मा आयशा सदीका रजी अल्लाह ताला अन्हा को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिठाकर कहा था, सब खवातीन थी, सारी बीवियां थी, और आपने कहा क्या हाल होगा जब तुम में से एक गुजरेगा, हवाब के कुत्ते उस पर भौंकेंगे, पता था। और जब आप जंग जुमल के लिए निकली हैं और एक वादी से गुजरे और कुत्ते भौंके, और आपने पूछा ये कौन सी वादी है, तो उन्होंने कहा हवाब की, उन्होंने कहा मैं वापस जा रही हूँ। तो हजरत जुबैर ने कहा अम्मा नहीं, सारी स्ट्राइक डिस्पर्स हो जाएगी मेरी, आपकी वजह से तो सारे मेरे साथ हैं। अम्मा चुप कर गई। गलती थी ना, अगर अम्मा चली जाती जंग जुमल ना होती। अब क्या अम्मा गलत हो गई? नहीं, गलती गलती इंसान है, अपनी तरफ से बेहतरी के लिए काम करता है, गलतियां होती हैं। तो जब अम्मा आयशा सदीका रजी अल्लाह ताला अन्हा जैसी आलिमा गलती कर सकती है, तो असरार साहब तो बहुत नीचे के आ जाते हैं ना। हाँ जी बताएं। मैंने वो द्वाइफनूस आपको बताया था, वो पहली जो पहले पढ़ते थे, तो उन्होंने कहा था कि हम नर्ज वो जो हम ताल्लुक तोड़ने की बात है तो हम तो तोड़ते नहीं है, ताल्लुक तो ये नहीं पढ़नी चाहिए। हाँ वो उनकी राय थी, उसको आप गलत नहीं कह सकते। दुआए कनूत दो है ना, अल्लाहुम्मा इन्ना नस्तईनुका व नस्तगफिरुका व नुमिनु बिका, तो उसके अल्फाज बड़े शदीद है कि अल्लाह जी हम तो बस आप पर ईमान ले आए, हम तो आपके फर्मा बरदार हैं, हमने तो काफिरों को छोड़ दिया, हम तो इताअत पे 100% है। और दूसरी है अल्लाहुम्मा हदनी फीमन हदैत। तो असरार साहब ये राय रखते थे कि वो कहते थे कि ये अल्लाहुम्मा इन्ना नस्तईनुका वाली जब मैं पढ़ता हूँ ना, दुआ सुनता हूँ किसी से, मेरा दिल हिल जाता है। क्या ये जो हम दावा नमाज में खड़े होकर करते हैं, हम इसके ऊपर खड़े? हम नहीं खड़े। तो ये हम गोया कि अल्लाह के साथ झूठ बोल रहे हैं। तो हम लोगों को जेब नहीं देता कि हम ये दुआ पढ़े, हमें बस अल्लाह अल्लाह महदीनी वाली पढ़नी चाहिए। राय थी उनकी, और ये गलत नहीं है, यानी कि ये राय रखना हक है ना, इसमें कुछ गलत नहीं। जैसे मैं ये राय रखती हूँ कि ये जो दुआए कनूते नाजला है, कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बार पढ़ी, अल्लाह ने मना किया, फिर दोबारा कभी नहीं पढ़ी, तो हमें दुआए कनूते नाजला नहीं पढ़नी चाहिए। मगर उलमा की एक तादाद कहती है कि कुफार की तबाही के लिए पढ़नी चाहिए। मगर मैं ये मेरी अपनी जाती राय है, मैं कहती हूँ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुफार ही की तबाही के लिए पढ़ी थी ना, अल्लाह पाक ने मना फरमा दिया। आपने फिर पूरी जिंदगी कभी नहीं पढ़ी, रोमन जैसे अजीम ताकत के साथ जब जंग थी तब भी नहीं पढ़ी, तो मुझे ही लगता है कि हमें नहीं पढ़नी चाहिए, लेकिन राय है, ठीक है, ये गलत सही नहीं होती। जी आपने क्या गलती देखी? ये जो इमरान खान के बारे में उन्होंने कहा था, ये जो वो भी राय थी। हाँ गलती इस माने में थी कि उनका इल्म सही नहीं था, यानी उन्होंने ये कहा था कि यहूदी फैमिली में शादी कर ली इमरान खान ने, वो बेचारा बुढ़ा हो गया, उसकी तलाक हो गई, किसी ने माना ही नहीं, वो भी ईसाई थी। इवन मेरे मियाँ जब एक बार बात हुई और मैंने कहा कि वो ईसाई थे, तो कहते तुम्हारा दिमाग खराब है, मैंने कहा मेरा दिमाग खराब नहीं, आपकी इन्फॉर्मेशन खराब है। फिर उन्होंने तसल्ली नहीं, फिर उन्होंने नेट पर चेक किया, तो जो जुमाइमा खान थी, बेचारी जमाइमा अब तो खान नहीं रही, तो वो क्रिश्चियन फैमिली से थी। बिल्कुल आपने सही कहा, वो इंफॉर्मेशन की गलती थी, लेकिन वो इंफॉर्मेशन की गलती थी। अच्छा जी, बुजुर्गों के बारे में और मदारों के बारे में वाज़ा मतलब बयान नहीं किया।
ہاں انہوں نے مزاروں کے بارے میں کبھی 100% نہیں کہا، وہ تو کسی نے بھی نہیں کہا. وہ میرا خیال ہے کہ فساد کے ڈر سے، کہ فساد بڑھنا ہے. غلطی وہ چیز ہوتی ہے جو کسی نے کہا ہو اور وہ قرآن کی نص سے اگینسٹ ہو، اس کو غلطی کہتے ہیں. تو اسرار صاحب اس عقیدے کے قائل تھے کہ ایک وقت آئے گا جب جنت اور جہنم بھی ختم ہو جائیں گی، اور سارے جو لوگ اور افراد ہیں یہ اللہ کی ذات میں مل جائیں گے. اسے نظریہ وحدت الوجود کہتے ہیں. یہ ہندوؤں کا نظریہ ہے، ہندوؤں کا آواگون کا موکش کا نظریہ یہی ہے. ٹھیک ہے، کہ چکر چلتا رہتا ہے جب تک گناہ ختم نہیں ہوتے، پھر وہ گناہ ختم ہوتے ہیں جب تو موکش مل جاتا ہے. موکش کا مطلب یہ ہے کہ روح جو آتما جو ان کی میں لینگویج میں آپ کو بتا رہی ہوں، آتما جو پرماتما سے الگ ہوئی ہے. پرماتما کا مطلب ہے پرم آتما، دا ڈیفینیٹ باڈی، دا ڈیفینیٹ سول، اس سے جو سول الگ ہوئی ہے. اور یہ قرآن کی بات بھی اپنی جگہ پر ہے کہ اللہ کہتے ہیں میں نے اپنی روح ڈالی آدم میں. یہ نظریات بگاڑے ہوئے. تو کہتے ہیں جو پرم آتما سے آتما الگ ہوئی، دا الٹیمیٹ سول سے ہیومن سول الگ ہوئی، وہ اس میں واپس مل جاتی ہے اور اس کو نجات مل جاتی ہے. اٹ از کالڈ موکش. یہ ہمارے ہاں نظر وحدت الوجود بن کر آیا، اور بڑے بڑے صوفیوں نے اس کو مانا ہے، جیسے یہ جو ہے امام راضی، امام غزالی. کیونکہ گریک میتھولوجی میں بھی کہیں نہ کہیں یہ نظریات تھے. میتھولوجیز ایسی ہوتی ہیں. تو اسرار صاحب اس نظریے کے قائل تھے، یعنی کہ انہوں نے اسے کبھی نظر وحدت الوجود نہیں کہا، وہ پوری تھیری کی بات نہیں کرتے تھے، اس میں اور بھی چیزیں ہیں نا، وہ ان تھیریز کی بات نہیں کرتے تھے. لیکن وہ یہ قائل تھے کہ ایک وقت آئے گا جب جنت اور جہنم مٹ جائے گی اور سارا کچھ جو ہے وہ اللہ کی ذات میں ضم ہو جائے گا. اب یہ نظریہ قرآن یا حدیث میں ہے؟ پاک میں تو ہم پڑھتے ہیں کہ اللہ پاک قرآن میں بھی جگہ جگہ فرماتے ہیں خالدون، ہمیشگی ہے، جہنم کی بھی ہمیشگی ہے اور جنت کی بھی ہمیشگی ہے. اس پہ جو حدیث پاک بھی ہے، جب میلے کی شکل میں موت کو لایا جائے گا تو ان کو ذبح کر دیا جائے گا. ہمیشگی ہے جنت اور جہنم کی، قرآن میں بھی ہے، حدیث میں بھی ہے. اور کہیں بھی قرآن اور حدیث میں کوئی ایسی بات آئی ہے کہ سب کچھ فائنلی اللہ کی ذات میں ضم ہو جائے گا؟ تو پھر اسرار صاحب کا یہ نظریہ غلط تھا؟ غلط تھا نا. اب کیا اسرار صاحب پہ فتویٰ لگا دیا جائے؟ نہیں. انسان ہے، ان کا 99% کام صحیح ہے، 1% کی گنجائش تو سبھی کی ہوتی ہے بھیا، ہے نا. تو لہٰذا یہی بات ہے کہ ابو حنیفہ کا کام ہو، امام مالک ہو، امام شافعی ہو، امام احمد ہو، عبد القادر ہو، سبھی نے غلطیاں کی کیونکہ انسان ہے نا. اور عبد القادر جو ہے یا امام غزالی، یہ میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ انٹرنیشنل لیول پر دو یہ لوگ ہیں جن کو انہوں نے بت بنایا ہے. جونیئرز میں سے، سینئرز میں سے حضرت علی اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا گیا ہے، اور لیکن ان کو زیادہ تر شیعوں نے اڈاپٹ کر لیا بطور بابا. اور جو ہیں سنی مکتب فکر میں غوث اعظم یعنی کہ عبد القادر جیلانی علیہ رحمہ، اور دوسری طرف غزالی زماں امام احمد غزالی جو ہے، ان کو خاص طور پر کیا جاتا ہے پروپوگیٹ ان کا نام کو. دونوں عالم تھے، دونوں نے بڑا کام کیا، اور ان کا کام تھا فلسفی کے خلاف. انہوں نے فلسفی کو بہت پڑھا اور فلسفی کے نتیجے میں جو اسلام پر اعتراضات تھے ان کے جوابات دیے. لیکن جب بہت پڑھا تو کچھ نہ کچھ اثر ذہن پر آتا ہے نا. تو انہوں نے جو صوفیزم کو تھوڑا اپنایا، اس زمانے میں صوفیزم کو پسند کیا. صوفیزم ایک بڑی عجیب مصیبت ہے. مولانا مودودی جیسا بندہ بھی جو ہے نا لکھتا ہے، تو وہ بھی ایک لیول پر آ کر صوفیزم کی صفائیاں پیش کرتے ہیں. انہوں نے بھی یہ نہیں لکھا کہ نہیں صوفیزم اٹ سیلف خراب نہیں ہے، لیکن اسلامک تصوف ایسا ہے، یہ غیر اسلامی تصوف ایسا ہے. تصوف ہے ہی نہیں اسلام میں، لا رہبانیہ فی الاسلام ہے ہی نہیں اسلام. یہ کوئی خانقاہی نظام نہیں ہے اسلام کے اندر، رکھا ہی نہیں ہے. اسلام میں مسجد ہے، خانقاہ نہیں. جس دن سے خانقاہ بنی اس دن سے مسائل کا آغاز. تو بہرحال یہ فتنہ ایسا پیدا ہوا نا کہ اس سے کوئی بھی 100% دامن نہیں بچا سکا.
تو جو تو آ جاتے ہیں یہ والے علماء، انہوں نے پھر جہاں صوفی ازم کی باتیں کی وہاں پر بے وقوفانہ باتیں کی. غنیت الطالبین میں ایک طرف آپ کو اتنی اچھی باتیں ملتی ہیں تو دوسری طرف آپ کو ایسی فضول باتیں بھی مل جاتی ہیں. کیوں مل جاتی ہیں؟ جہاں وہ تصوف کی حمایت کرنے لگتے ہیں وہاں پھر لائن سے ہٹ جاتے ہیں. تو ہر کسی کے کام میں کمیاں ہوں. تو جو ہمارے یہ چاروں فقہا ہیں خاص طور پر، یہ بڑے عظیم لوگ تھے، انہوں نے ان کے کام بڑے اچھے تھے، انہوں نے بڑی محنت کی تھی اور بڑی کوشش کی، علماء میں سے ہیں. لیکن کویسچن ان پر نہیں ہے. ان کا کچھ کام صحیح، کچھ کام خراب، ٹھیک ہے، سبھی کا ہوتا ہے، فائن. پرابلم یہاں سے پیدا ہوئی کہ ان کے بعد ایک ایک پارٹی نے ایک ایک کو چن لیا اور اناؤنس کر دیا امت مسلمہ پر کہ یہ 4 لوگ ہیں، ان میں سے ایک کو مانو گے تو اہل سنت مسلمان ہوگے، ورنہ تم اہل سنت مسلمان نہیں. سوال یہ ہے کہ ان 4 کو چننے کا کرائیٹیریا آف سلیکشن کیا تھا؟ ان کو چننے کا حق کس نے دیا تھا؟ اور اللہ اور رسول کے بعد ایک فقیہ کی پیروی بھی لازمی ہے، یہ رول کون لایا؟ یہ ہوتے کون ہے امت مسلمہ کو کسی کا بھی مقلد بنانے کی حقدار؟ اللہ اور رسول نے تقلید کا حکم دیا ہمیں، نبی کی تقلید کا حکم. ہاں، اسی وجہ سے امت اختلاف کے اس انتہا پر آ کر رکی. تو ہمیں یہ کویسچن کرنا چاہیے ہر بندے سے، ہر بندے سے. آپ کے ابا ہو، آپ کے شوہر ہو، ان سے پوچھیں محبت سے، پیار سے کہ سادہ سی بات بتائیں، کیا قرآن میں ان کے نام آئے؟ نہیں. حدیث میں نام آئے؟ نہیں. چلے اتنا آیا قرآن یا حدیث میں کہ 4 تم نے فقہا چننے ہیں اور ان کے اندر مسلمانوں کو بانٹنا ہے؟ نہیں. تو پھر آپ ہوتے کون ہیں؟ آپ کو اتھارٹی کس نے دی ہے کہ آپ ہمارے اوپر یہ مصیبت مسلط کر دیں اور مسلمانوں کو ہمیشہ کے لیے بانٹ دیں؟ کس نے حق دیا ہے؟ سینکڑوں فقہا ہے، آپ جس کی بات چاہے سن سکتے، مگر صرف اختلافی مسائل، صرف اختلافی مسائل. نماز اختلافی مسئلہ نہیں ہے. اللہ پاک نے حکم دے دیا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر صحابہ نے یہ پوچھا کہ ہم نماز کیسے قائم کریں، تو آپ نے یہ نہیں کہا کہ ویٹ کرو، تمہارے عہد کا جو فقیہ تمہیں بتائے گا نماز اس کو پڑھ لینا. آپ نے کہا صلوا کما رأیتمونی اصلی، نماز ویسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتے دیکھتے ہو. یہ بات صرف اس عہد کے صحابہ کے لیے تھی، ہمیں بابوں کو دیکھنا ہے. تو پھر نبی کی نماز کو چھوڑ کر یہ حنفی نماز اور حنبلی نماز کہاں سے نکلی آ رہی ہے؟ ویسے کوئی حنبلی نماز کبھی شائع نہیں ہوئی، حنفی نماز ہی شائع ہوئی ہے. پھر کہتے ہیں کہ اعتراض حنفیوں پہ کرتے ہو. آج تک آپ نے مالکی نماز دیکھی ہے؟ آج تک آپ نے حنبلی نماز شفی دیکھی ہے؟ شافعی نماز شفی دیکھی ہے؟ اہل حدیث کی نماز شفی دیکھی ہے؟ صرف اہل حدیث علماء ہیں جنہوں نے نماز نبوی کے نام پر کتابیں لکھی، صرف اہل حدیث علماء. پھر کہتے ہیں دیکھا وابی نے نا اہل حدیث ہی فیور کرتے ہیں. میں نے کوئی علامہ دیتا ہے میاں کی قبر میں لیٹنا جا کر، یا جب میرا حساب ہونا ہے تو مجھے بچانے کے لیے کسی اہل حدیث عالم نے قبر میں آ جانا؟ کسی نے بھی نہیں آنا. میں نے اپنا حساب خود دینا. تو میں کیسے جھوٹ بولوں؟ صرف حنفی ہیں جنہوں نے نماز حنفی شائع کی ہے اور نسل در نسل شائع کیا ہے. آپ نے، آپ کی امی و ابو نے، ان کے امی ابو نے، ان کے امی ابو نے نسل در نسل نماز حنفی پڑھی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، بخاری اٹھائیں، مسلم اٹھائیں، جب تم فرض نماز پڑھو اور تشہد میں بیٹھو اور اتحیات پڑھ لو اور مجھ پر درود بھیج لو تو 4 چیزوں سے پناہ مانگو اور دعا سکھائی. اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر. جائیں ایک نماز حنفی لے کر آئے اس تو مجھے دعا دکھا دیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ دعائے استفتاح اللہم باعد بینی پڑھتے تھے. سبحانک اللہم کی تو سند ہی ضعیف ہے، میں یہ نہیں کہتی نہ پڑھو، میں تو دونوں پڑھتی ہوں.
وہ بھی حدیث سے ثابت ہے. لیکن یہ وہ اللہم اہدنی فیمن ہدیت تو قنوت کی ہے، یہ جو اللہم باعث بینی، یہ وہ نماز ہے، یہ یعنی دعائے استفتاح وہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود انس کو سکھائی. صحیح حدیث کو چھوڑ کر ضعیف کو کیوں چنا؟ چلو دونوں دے دیتے. اچھا آپ جائیں نماز نبوی اٹھائیں، کوئی نماز نبوی کے نام سے بہت ساری کتابیں، ٹھیک ہے، اٹھائیں اور آپ دیکھیں گے انہوں نے دونوں دی ہوئی ہیں، دونوں دعائیں دی ہوئی ہیں. وہ تو ایسی حرکتیں نہیں کرتے کیونکہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز بیان کرتے ہیں نا. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سبحانک اللہم و بحمدک والی دعا پڑھنا بھی ثابت ہے. اس کی سند ضعیف ہے تو کیا ہو، ضعیف دعا سند کی دعا قبول ہوتی ہے، یعنی کہ اس کو قبول کیا جاتا ہے. نماز حنفی ہم سب نے یاد کی ہوئی ہے. ایمان کی بات بتانا ہے، جب تک بات شعور نہیں ہو گئے. ہمیں پتا تھا کہ سورہ اخلاص کے علاوہ کوئی دعا سورت پڑھ سکتے ہیں. جب میں نے دین کو سمجھنا شروع کیا نا تو بڑے ایسے طنز سے میرے کزن تھے اور دعوت اسلامی کے بڑے فالوور تھے، کراچی سے آئے تھے. تو پتہ نہیں میرے ساتھ شروع سے ہی ہوتا ہے کہ یہ ان کے اٹیک ہوتا ہے، ان کے سب کو پتہ نہیں کیوں لگتا ہے کہ میں کوئی کیا ہوں، یعنی کہ جیسے چڑ جاتے ہیں مجھ سے. شاید اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ میں غلط چیز دیکھ کر چپ نہیں رہتی تھی. تو وہ مجھے کہنے لگے آیت الکرسی پڑھ سکتے ہیں نماز میں. میں نے سوچا، میں نے کہا ہاں پڑھ سکتے ہیں. تو کہتے کیوں پڑھ سکتے ہیں؟ 3 آیتوں سے زیادہ نہیں پڑھا جا سکتا. اچھا اس وقت میرا علم اتنا نہیں تھا، لیکن دماغ میرے رب نے مجھے ریشنل دیا تھا. میں نے کہا وہ تو چھوٹی آیتوں کے لیے کہا گیا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جیسے الطارق وما ادراک ما الطارق، اس جیسی 3 آیتیں پڑھ لو تو کفایت کریں گی. پابندی نہیں ہے، وہ تو کم از کم کی رخصت ہے. تو آیت الکرسی قرآن کی آیتیں لمبی ہے، پڑھ سکتے ہیں. یعنی آپ دیکھیں میں بتانا کیا چاہتی ہوں، میں یہ نہیں بتانا چاہتی میں عالم ہوں. اس وقت تو مجھے کچھ نہیں پتا تھا، میں نے تو صرف گیس کیا تھا. حدیث پتا تھی، میں حدیث پڑھتی رہتی تھی، تو مجھے حدیث پتا تھی، تو میں نے سوچ کر سمجھا اس چیز کو. یہ اللہ کا فضل ہے، اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے، بلا فللہ الحمد. میں صرف کہنا یہ چاہتی ہوں وہ میڈیکل کے اسٹوڈنٹ تھے 2nd ایئر کے، اور اس وقت تک ان کو صرف یہ پتا تھا کہ سورہ فاتحہ کے بعد اخلاص پڑھ سکتے ہیں یا پھر 3 چھوٹی آیتیں پڑھ سکتے ہیں. آیت الکرسی نماز میں نہیں پڑھ سکتے کیونکہ وہ 3 آیتوں سے بڑی. کیونکہ جب بھی نماز سکھاتے تھے کلو والے سکھاتے تھے. اور آپ دیکھیے ایک ہی ٹیپ کی دعا آپ نے، میں نے، ہم سب نے یاد کی ہوئی ہے. ربی اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا. اچھا یہ دعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نماز میں پڑھنا کبھی ثابت نہیں. پڑھنے میں حرج نہیں، آپ کوئی بھی دعا پڑھ سکتے ہیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پڑھنا ثابت نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو 3 دعائیں آتی ہیں کہ آپ نماز کے سلام سے پہلے تشہد میں ضرور پڑھتے تھے، ان میں سے ایک دعا آپ کو حنفیوں میں نہیں ملے گی. پھر کہتے ہیں ہم گستاخ رسول ہیں. آپ کو چڑ ہے بس اس بات سے، یعنی جہاں جاؤ سنت سے ہٹ کر راستہ اختیار کریں گے اور پھر کہیں گے تم گستاخ رسول ہو. اور ویسے بھی نماز حنفی ہے کیا؟ نماز تو نبی کی ہونی چاہیے نا. نماز نبوی صحیح، صلاۃ الرسول صحیح. یہ کہتے ہیں نا شیعہ کافر. آپ دیکھیں شیعہ عالم ہے، بڑا پیارا سا نام ہے ان کا، میں نے ان کی کتاب دیکھی، میرے پاس پڑھی ہے، دکھاؤں گی آپ کو. انہوں نے صلاۃ الرسول کے نام سے کتاب لکھی ہے، کٹر شیعہ عالم ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ایک اچھا میں نے کمپیریزن کے لیے لی تھی، میں نے دیکھی تو میں نے کمپیریزن کے لیے بائی کی. میں نے کہا دیکھوں وہ تو اپنی اصول شافی اصول کافی وغیرہ میں سے روایتیں دیں گے تو میں دیکھوں. یہ کون سا نہیں شیعہ نہیں، میں نے کہا کہ شیعہ عالم ہے تو ان کی جو کتابیں اصول شافی اصول کافی جیسی ان میں سے ہوں گی تو کیا فرق آتا ہے ہماری ان کی نماز میں. میں نے اس لیے لی، مگر وہ عالم ہے نا، اور عالم حق اگر ہوگا تو عالم حق ہی ہوگا. وہ ٹھیک ہے کہ خلافت کے مسئلے پر ان کا نظریہ الگ ہے، لیکن میں فار مائی سرپرائز ساری روایتیں بخاری مسلم اور وہی نماز منوان جو نماز نبوی ہے، اس اللہ کے بندے نے کسی غیر اوتھینٹک کتاب کو ٹچ نہیں کیا. اور تکبیر تحریمہ سے سلام تک وہی نماز لکھی جو میں نے بخاری میں پڑھی. تو پھر کافر کون ہے؟
یہ باتیں کہنے سے نہیں ہو جانی. ٹھیک ہے وہ خلافت کے معاملے پر اختلاف کرتے ہیں لیکن وہ نماز تو نہیں بدل رہے. تو جرم کون کس کا جرم بڑا ہے؟ اس بندے کا جو یہ کہتا ہے کہ ابو بکر خلافت کے لائق نہیں تھے, علی کو مل جانی چاہیے تھی, وہ اس کا عقیدہ غلط ہے یعنی بنیادی حیثیت سے, یا وہ بندہ جو کہتا ہے نہیں جی نماز وہ پڑھی جائے گی جو ابو حنیفہ کہتے ہیں. یہ بخاری میں آئی ہوگی پر ہم اس روایت کو نہیں مانتے. بخاری کی ہے پتہ ہے ہمیں بھی پتہ ہے, ہم نے بھی بخاری پڑھی ہے, لیکن ہم وہ نماز پڑھیں گے جو ابو حنیفہ نے سکھائی. تو کس کا عقیدہ خراب ہے؟ جو اللہ کے نبی پر فوقیت دے رہے ہیں اپنے فقہ کے امام کو, ان کا عقیدہ غلط ہے. یہ تو سیاسی بات میں ایک اختلاف رائے ہے, نہیں کرنا چاہیے مگر ہے, مگر اس سے کفر و شرک تو لازم نہیں آتا. نماز تو دوسرا فرض ہے نا, اسلام میں دوسرا رکن توحید کے بعد نماز ہی تو ہے. تو جس سے نماز بگاڑ دی اس نے باقی کیا چھوڑا؟ تو فتوے لگانا بڑا آسان ہے جی, یہ فیصلے تو اللہ کے ہاں ہوں. لیکن معذرت برے صغیر میں پورے سب کانٹیننٹ میں سب سے بڑا فتنہ فقہ میں حنفیت کو لایا گیا. ابو حنیفہ کی بات نہیں میں کہتے, میں حنفیت کی بات کر رہی. جس طرح عیسیٰ علیہ السلام نبی ہے, عیسائیت گمراہی ہے, میں ابو حنیفہ کی بات نہیں کر رہی, میں حنفیت کی بات کر رہی. اور میں کہتی ہوں اللہ کو یہ منہ کیا دکھائیں گے جب یہ اٹھا کے آئیں گے نا, میں نے ایک نماز حنفی لکھی تھی, کیا نامہ عمل میں ہوگی نا, جس نے جو کتاب لکھی ہے نامہ عمل میں ہوگی, تو نماز حنفی نامہ عمل میں ہوگی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سامنا کس منہ سے کریں گے یہ حوض کوثر پر؟ کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھیں گے کہ میری نماز چھوڑ کر تم نے کون سی نماز بنائی بھیا, شرم نہیں آتی؟ بدعا نہیں جی, دین کو بدل ڈالنا, صاف لفظ کہیں. بدعا تو وہ پھر وہ ہوتا ہے نا بدعت سیئہ بدعت, دین کو بدل ڈالنا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز چھوڑ کر نماز حنفی آ گئی بھیا, اور باقاعدہ نماز حنفی کے نام سے کتابیں پرنٹ ہوئی, اور ایک نہیں کئی ہوئی, اور بڑے فخر کے ساتھ پیش کرتے ہیں. کون ابو حنیفہ؟ کون سی حنفی نماز؟ صرف نماز ایک ہے, صلو کما رأیتمونی اصلی, وہ نماز جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں 10 سال جماعت کے ساتھ 5 بار پڑھا کر دکھائی. ہمیں اور نماز کا کوئی طریقہ نہ درکار ہے نہ قبول ہے. اس بات پر کہتے ہیں اگر وابی, ہم وابی ٹھیک. اس بات پر کہتے ہیں کافر, ہم کافر ٹھیک. نماز بس وہی ہے جو محمد رسول اللہ نے مدینہ میں 10 سال 5 وقت اعلانیہ پڑھائی ہے. ایک نماز مدینے میں آپ نے اکیلے نہیں پڑھائی, مدینے میں آتے ہی جماعت قائم ہو گئی تھی نا. تو انصار نے 10 سال دیکھا, اور آج بھی جو نماز آپ حدیث میں پڑھتے ہیں اس کا عکس آپ کو مدینے میں ملتا ہے. مدینہ میں جو میں نے پہلی نماز پڑھی وہ فجر کی تھی الحمدللہ, اور مجھے اتنی خوشی ہوئی کہ جب ہم گئے رکوع ہوا, یعنی کہ قیام ہوا پھر رکوع ہوا, پہلی رکعت کا رکوع تھا فجر کا, اور لٹرلی اتنا لمبا تھا کہ مجھے خیال آیا کہ کیا امام صاحب بھول گئے. اور مجھے اتنے اس خیال پہ خوشی ہوئی کیونکہ صحابہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا, کہ ہم سوچتے کہ کیا آپ بھول گئے. اور زندگی میں واحد ٹائم مجھے یہ سمجھ نہیں آیا کہ اتنا کچھ پڑھ لیا ہے اب کیا پڑھوں. یہاں تو ابھی ہم سوچ رہے ہوتے ہیں کہ یہ دعا پڑھیں اور امام صاحب اللہ اکبر کہہ کے آگے بڑھ جاتے ہیں. تو وہاں اور مکہ میں بھی الحمدللہ نماز اچھی تھی, لیکن مجھے دقت نہیں, ان کے اتنا ٹائم تھا جو دعائیں مجھے آتی تھی وہ پڑھتے پڑھتے ہی ٹائم ہو جاتا. مدینہ کی پہلی رکعت میں مجھے پہلی دفعہ یہ دقت کا سامنا کرنا پڑا. دوسری رکعت تک میں نے سوچ لیا تھا نا کہ ان کو ریپیٹ کروں گی. پہلی رکعت میں مجھے یہ دقت کا سامنا کرنا پڑا کہ ساری دعائیں تو پڑھ لی, اب کیا پڑھوں. ان کی نماز آج بھی آپ کو پتا ہے, آج تک وہاں پر وہی خاندان اذان دیتے ہیں جن کو مؤذن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر کیا. آج بھی نماز اسی شکل پر قائم ہے مدینہ میں جس شکل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کی تھی. ایک دن کے لیے, ایک لمحے کے لیے نماز متروک نہیں. تو نماز دیکھنی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی, مدینے چلے جائیے. مکہ کی نماز تھوڑی ڈفرنٹ ان معنی طریقے میں کوئی فرق نہیں ہے, شارٹ کر دی گئی ہے. ہاں بالکل صحیح کہا, تیز ہے. تو پڑھنی ہے نماز تو بخاری کھولے, مسلم کھولے, جو حدیث کی کتاب چاہے تھے.
تو یہ جو مسائل ہیں نا یہ چھوٹے نہیں ہیں، ان کو چھوٹا مت سمجھیے، کیونکہ یا تو آپ مسلمان ہوں گے اور یا آپ فرقہ پرست ہوں گے. آپ کا رب کون ہے؟ ٹیک اے ڈیسیژن. فرقے کو رب بنانا ہے تو مرضی ہے آپ کی. ابو حنیفہ نے تو ہاتھ کھڑے کر دینے، میرا تو حسن ظن ہے ان کے لیے. انہوں نے کہا اللہ جی میں تے خالی فقیر گا سا فقہ دا کم کر کے آیا. اگو اینا نے کی کھپ پائی، میں I'm not responsible. I'm not responsible. میں نے تھوڑی کہا تھا کہ نماز حنفی بنا لینا. ظاہر ہے جب نماز حنفی کی کتابیں، آپ کو کیا لگتا ہے اشرف کی کتابیں نہیں کھلی؟ کیا یہ کتابیں تلی نہیں ہے؟ یہ کھلی ہے، یہ تلی ہے. پھر اللہ پاک کہیں گے آؤ بھائی ابو حنیفہ تمہیں میں نے نبی بنایا تھا، تم کون سی نماز جاری کر کے آ گئے؟ ابو حنیفہ نے کہنا ہے کہ اللہ جی میں نے کوئی نماز نہیں جاری کی، مجھے تو جو فقہ کی سمجھ آئی میں نے بات کر دی. میں نے ان کو کب کہا تھا علیحدہ طریقہ نماز بنا لینا؟ میری رائے غلط تھی چھوڑ دیتے، میں نے تو پہلے ہی کہا تھا حدیث صحیح مل جائے تو میری رائے چھوڑ دینا. ان کے سامنے تو صحیح حدیثوں کی کتابیں موجود تھی، انہوں نے کیوں نہیں چھوڑی؟ میری کوئی رسپانسبلٹی نہیں ہے، میری غلطی معاف کر. پھر ان کو پتا لگے گا، یہ جو بڑے فخر سے کہتے ہیں نا کہ ہم نے نماز حنفی کی اتنی اور اتنی کتابیں لکھی، اور پھر کہتے ہیں ہم نے دین کو نہیں بدلنا. چھوڑیں کیا بتاؤں. در مختار حنفی فقہ کی بہت مشہور کتاب ہے، بہت مشہور کتاب. ٹھیک ہے، جائیں اس کے مسئلے دیکھیں. جلد نمبر 2 میں نماز کا موضوع ہے نا. تو سوال ہے کہ کیا بچہ اٹھا کر گود میں نماز ہو جاتی ہے؟ وہ کہتے نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، بچہ گود میں اٹھا کر نماز نہیں ہوتی، نماز باطل. چلیے اوکے مان لیا ہم نے. اگلا سوال سنیں اور سر دھونے انجوائے کریں. وہ کہتے ہیں کتا گود میں اٹھا کر نماز ہو جاتی ہے؟ وہ کہتے ہیں ہو جاتی ہے، بس کتے کا منہ بندہ ہونا چاہیے، راز نہ ٹپکے. ہن مینوں تسی یہ دسو اپنا پتر چنگا کہ کتے دا پتر چنگا؟ کون افضل ہے، میرا بچہ کہ کتے کا بچہ؟ اور اتنی مصیبت کیا ہے، کتے نو پٹا پا کے اوتھے بنو کوں کوں کردا ہے، کرن دیو. پھر میں کہتی ہوں نا سنت کا رد کرنا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرض نماز پڑھاتے اور حسن اور حسین آ جاتے، اور ایک بار نہیں ہوا. انس کہتے ہیں ایسا اکثر ہوتا کہ حسن یا حسین آ جاتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیام میں کھڑے ہوتے تو کندھے پہ بٹھا لیتے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع میں جانے لگتے تو اتار کے کھڑا کر دیتے. صرف اپنی نماز نہیں پڑھ رہے ہوتے تھے، جماعت کی امامت کروا رہے ہوتے تھے. اور ایک دن کعب کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گئے اور بڑا ہی طویل سجدہ کیا، اتنا طویل کہ ہم ڈر گئے. اور جب سلام پھیرا نماز سے تو ہم نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنا لمبا سجدہ، ہم ڈر گئے. آپ نے کہا نہیں وہ میرا بیٹا میرے اوپر بیٹھ گیا تو مجھے اچھا نہیں لگا میں اس کا دل دکھاؤں، تو میں نے اس کے اترنے کا انتظار کیا. حسن یا حسین کو آ کر بیٹھ گیا، چھوٹے بچے تو تھے، آپ نے اترنے کا انتظار کیا. اور یہی معاملہ آپ کا امامہ کے ساتھ تھا، زینب کی بیٹی، اور آپ ایسا ہی پیار کرتے تھے. اور ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں تھے، فرض نماز ہو رہی تھی، اور ایک صحابی جو بعد میں آئے تو انہوں نے دیکھا کہ امامہ آپ کے اوپر بیٹھی تھی، امامہ کو اندر پکڑا دیا اور وہ رونے لگی، بچی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرا، آپ نے کہا کس نے میری بیٹی کو رلایا؟ انہوں نے کہا جی میں نے. آپ نے کہا میری بیٹی کو نہ ستایا کرو. سنت ہے نا. یہ مطلب نہیں ہے، سنت سے مراد یہ نہیں ہے کہ اچھا والا بچہ کھیل رہا ہے تو جا کے گود میں اٹھا کے نماز پڑھو، یہ سنت نہیں میں کہہ رہی. مطلب یہ ہے کہ اگر بچہ آ گیا ہوتا ہے نا، چھوٹا بچہ گھر میں، اگر آپ اکیلے ہیں. نور الہدا پر میرا یعنی ایسا رہا کہ جیسے عائشہ موجود نہیں، نور اکیلی ہے اور وہ چھوٹی ہے اور میرے پاس ہے، تو اب میں جب وہ گود میں نہیں چڑھتی تھی، وہ جب میں بیٹھتی تھی نا تشہد میں تو وہ گود میں تب آ کے بیٹھ جاتی تھی، تو کوئی بات نہیں. ہاں. اور پھر مرحا کے ساتھ ایسا رہا کہ نور کو لینے عائشہ اسکول چھوڑنے لینے چلی جاتی تھی، تو وہ ظہر کا ٹائم ہوتا تھا، ظہر کی نماز میں پڑھتی تھی، تو جو مرحا ہے نا وہ جب میں سجدے میں جاتی تھی تو میری کمر پہ بیٹھ جاتی تھی. خیر میں اس کا ویٹ تو نہیں کرتی تھی، میں ہلکا سے اٹھتی تھی تو اتر جاتی تھی، پھر اس کو پتا ہوتا تھا بھی دوبارہ جانا، پھر وہ انتظار میں کھڑی رہتی تھی. وہ پتہ کیا کرتی تھی، جب میں بیٹھتی تھی میرے گلے میں بازو ڈال دیتی تھی، تو جب میں سجدے میں جاتی تھی تو جھولا ملتا تھا، وہ جھولا لیتی تھی. وہ ہر رکعت میں میرے ساتھ ایسے کرتی تھی. لیکن الحمدللہ کچھ بھی نہیں، بس تھوڑی بڑی ہو گئی، سمجھ آ گئی. تو اگر آپ کا بچہ اکیلا ہے اور وہ آپ کے پاس آ گیا ہے اور وہ آپ سے لپٹ رہا ہے تو آپ اسے پکڑ سکتے ہیں، آپ اسے اوپر کر سکتے ہیں.
آپ کی نماز باطل نہیں ہوگی، اور یہ بات سنت سے ثابت ہے. مگر بچے کو پکڑ لیا تو نماز ٹوٹ جائے گی، کتے کا بچہ پھاڑ لیا تو نماز نہیں ٹوٹے گی. ہوں تسی مینوں دسو ایسے گل دی. اب سنت کیا کہتی ہے؟ نماز میں فرشتے اترتے ہیں. اور جبرائیل کا نے کہا، پتہ ہے آپ سب کو، جبرائیل نے کہا میں آپ کے گھر ابھی آ کے آپ سے ملوں گا. آپ گھر چلے گئے، جبرائیل نہیں آئے. آپ پریشان ہوئے، انتظار کرتے رہے نہیں آئے. ظہر کی نماز پڑھا کر اب جا رہے، یعنی کہ ظہر کی نماز پڑھانے کے لیے آئے تو جبرائیل آئے. انہوں نے کوئی بات کی تو انہوں نے کہا اچھا آپ ظہر کی نماز پڑھا لیں، میں پھر آتا ہوں، آپ کے گھر ہی آتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی نماز پڑھا کے گھر چلے گئے، انتظار کرتے رہے. اثر کا وقت ہو گیا، جبرائیل نہیں آیا. آپ کو فکر ہوئی. اینی ویز باہر نکلے تو جبرائیل باہر ہی تھے. آپ نے کہا جبرائیل میں تو ویٹ کر رہا تھا. کہنے لگے کہ جس گھر میں کتے ہوں اور تصویریں ہوں ہم نہیں آتے. آپ واپس آئے، نماز پڑھائے بغیر یوزی قدموں پر واپس آئے. آپ نے کہا گھر میں کتا ہے. وہ جبرائیل نے بتا دیا کہ جس تخت پر آپ بیٹھے تھے اس کے نیچے. تو انہوں نے خواتین نے کہا جی. آپ نے کہا کہاں سے آیا؟ وہ کہنے لگے حسن ایک پلا اٹھا لائے. بچے تھے نا، پپی ایک لے آئے. آپ نے کہا باہر رکھے اس کو، باہر نکل. اور پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی، اور پھر آپ نے حکم دیا حرم سے نکال دو سارے کتے. جبرائیل نے کہا ہوگا نا آپ کو. تو حرم میں کتا آ ہی نہیں سکتا. جس جگہ کتا بیٹھ جائے وہاں آپ نماز پڑھ سکتے ہیں؟ منہ تو بن دے ہوگے، باڈی تک ہی کرو گے. اسی کتے کا پسینہ بھی ناپاک ہے نا، اس کتے کو پکڑ کے نماز ہو جائے گی. یہ در مختار کا مسئلہ ہے، میں نمبر بھی بتا دوں گی. پتہ نہیں شاید 125 ہے، مجھے ٹھیک سے اس مسئلے کا نمبر یاد نہیں ہے اس ٹائم. یہ تو ان سے پوچھے جنہوں نے 20 جلدوں کی کتابیں لکھی ہوئی ہیں، ان سے پوچھے. یہ جواب دینا میرا ذمہ نہیں ہے. میرا سوال یہ ہے کہ سنت کی مخالفت میں ہمیشہ چلتے ہوئے نظر آتے ہیں. سنت دائیں جا رہی ہے، انہوں نے کھبے ہی جانا ہے، بائیں ہی جانا ہے. پھر جب ان کو کہا جاتا ہے کہ تم لوگ فساد ڈالتے تو پھر کہتے تم گستاخ رسول، تم وابی ہو، تم فلانے ہو. آپ ساری بات صحیح کر رہی ہیں، لیکن میرا سوال یہ ہے کہ پھر حنفیت دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اپنی مسلسل سنت سے بتا رہے ہیں. اصل میں یہ بہت بڑی رحمت ہے. 90% خواتین جو ہے نا، جب ان کی شادیاں ہوتی ہیں وہ گھروں میں اکیلی ہوتی ہیں اور ان کے پاس چھوٹے بچے ہوتے ہیں. تو یہ تو اللہ نے بہت بڑا فضل کر دیا ہے کہ اگر کسی کا بچہ چھوٹا ہے اور وہ نماز کے دوران اسے لپٹ رہا ہے، کر رہا ہے، تو اس کی نماز باطل نہیں ہے. ورنہ ہم عورتیں تو مشقت میں پڑ جاتی. کیا کرتی ہیں؟ بچوں کو نشہ پلاتی ہوں اتنی دیر کے لیے. بہت ساری بچیاں یہ سب کچھ کرتی ہیں، کرنا پڑتا ہے. میں نے تو ساری نمازیں الحمدللہ نور اور مرحا کی دفعہ تو میں نے فجر اور تہجد جب کبھی میں پڑھتی تھی، ہمیشہ نہیں پڑھتی تھی. تو جب میں پڑھتی تھی تو میں تو پڑھتی ایسی تھی کہ انہیں سامنے لٹا لیتی تھی. سجدہ جہاں میں کرتی ہوں سائڈ پہ لٹا لیتی تھی جائے نماز پر، اور وہ کھیلتی رہے. وہ دیکھتی تھی، ان کو لگتا تھا کہ شاید میں بات کر رہی ہوں ان سے. میں تھوڑا لاؤڈ اس وقت پڑھتی تھی اور نماز پڑھی. اسی طرح کیسے پڑھیں بھائی؟ اب چھوٹا بچہ ہے، اب کیا کرے؟ وہی بات ہے، بچے کو صندوق میں رکھا ہے. ایکچولی یہ بہت بڑی رعایت ہے ہمارے لیے. یہ اللہ کے فضلوں میں سے فضل ہے، کیونکہ اللہ کو تو پتا ہے کہ بھائی یعنی خواتین پر ٹائم آنا ہی آنا ہے، کہ انہوں نے گھر میں اکیلا ہونا ہے اور ان کا کوئی ہیلپر نہیں ہونا، اور ان کے ساتھ چھوٹا بچہ ہونا ہے، اور چھوٹے بچے نے جان نہیں چھوڑنی. وہ اچھا خاصا کھیل رہا اور آپ نماز پڑھنے بیٹھے تو آ کے منہ چومنا شروع کر دے گا. اس کو پل کرنا، پش کرنا بھی غلط ہے. تو پھر اللہ پاک نے یہ رعایت رکھی. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ چھوڑ کر اپنا منمانا طریقہ اپنائیں گے. اسی لیے میں پھر عرض کر رہی ہوں، اسلام ایک دین ہے اور حنفیت الگ ہے. بات ابو حنیفہ کی نہیں ہے، بات حنفیت کی ہے. در مختار جائیں آج نیٹ پر سرچ کریں. فقہ حنفی کی کتاب ہے، اور اس ایک یعنی ایسے بندے کی نہیں ہے، مختلف جلدوں میں مختلف لوگوں کا کام. طویل کتاب ہے. اور آپ دیکھیں کہ ہر چیز میں آپ کو حوالہ جو ہے نا وہ در مختار کا ملے گا. یعنی کہ حنفی فقہ میں ہر چیز کا حوالہ در مختار میں ملے گا. اور در مختار میں اچھے مسائل بھی ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ ہم حدیث کو چھوڑ کر ان چیزوں کے پیچھے جائیں کیوں؟ ہمیں ضرورت کیا ہے؟ ہمارا مسئلہ کیا ہے؟ در مختار جو ہے جی، یہ امام خسقفی کی کتاب ہے. اس نے امام خسقفی کی جو کتاب ہے تنویر الابصار، اس کی شرح ہے. ٹھیک ہے.
کہ نہیں امام ابو حنیفہ نے کوئی بک چھوڑی اپنے نام سے خود انہوں نے خود لکھی ہو. ہاں درر مختار کے مصنف کا نام علاء الدین محمد علاء الدین الحسکفی ہے. ان باتوں سے مقصد کیا ہے میرا؟ جو 4 فقہی گروہ بنے، ایک تو یہ خود ساختہ ہے، ان کی کوئی اصل نہیں. سوال وہی ہے، قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین. اور دوسری بات یہ ہے کہ ان فقہی گروہوں میں سب سے زیادہ فساد کا موجب حنفی گروہ بنا. انہوں نے بالکل ہی اپنی علیحدہ ایک جو ہے وہ رائے بنائی ہر چیز میں، اور پھر اس کو بطور حنفی دین، حنفی مذہب ٹھوس ٹھوسا علیحدہ ہی اپنے آپ کو کیا. لہذا باقیوں نے اول تو زیادہ اختلاف ہے نہیں، اور کہیں کہیں اختلاف ہے، ٹھیک ہے، مگر انہوں نے اس کو کسی چیز کی بنیاد نہیں بنایا. لہٰذا میں نے آپ کو کہا نا، آپ کو کوئی ایسی کتاب نہیں ملے گی، نماز مالکی، نماز شافعی، کچھ ایسا نہیں ملے گا. تو فساد پھر اس حساب سے کم رہا. اور آپ دیکھیں گے کہ وہ سبھی نماز کا وہی طریقہ بیان کرتے ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ. تو یہ جو اختلافات ہیں نا، یہ تب تک ختم نہیں ہوں گے جب تک ہم وہ نہیں کریں گے جو اللہ پاک نے کہا. جب تمہارا اختلاف رائے ہو آپس میں تو حکم بناؤ اللہ کے رسول کو، اور ان کے فیصلے پر دل میں تنگی بھی محسوس نہ کرو. اگر تم نے اللہ کے رسول کے فیصلے پر دل میں تنگی بھی محسوس کی تو تم مومن نہیں. لہذا کیا ہوگا؟ اس سارے مسئلے کا حل سنت کی طرف پلٹے، اللہ کے نبی کی بات دیکھیں، صلو کما رأیتمونی اصلی کو دیکھیں، اور ہر معاملے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں. ہر معاملے میں ان لوگوں نے اپنی رائے بنائی ہوئی ہے، اور پھر یہ کہتے ہیں ہم حنفی ہیں. جی واقعی یہ حنفی ہیں، کیونکہ یہ حنفیت کو فالو کرتے، اسلام کو فالو نہیں کرتے. کسی شخص کو فالو نہیں کرنا، نہ کسی ایک بندے کے در سے بندنا ہے. ہم تو بندے ہوئے آلریڈی، بکا ہوا کس کو بیچے گا اپنے آپ کو؟ تو ہم تو بیعت کر چکے، ہم تو بک چکے. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، ہم تو اس کے بدلے اپنے آپ کو بیچ چکے. تو جو پہلے ہی بک چکا ہے وہ کسی اور کو کیسے بیچ سکتا ہے؟ تو ہم تو اپنی جان کا سودا، اپنے مال کا سودا اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنے رب سے کر چکے ہیں. تو ہمارے پاس تو آپشن ہی کوئی نہیں ہے. ہاں، ہم ان علماء کی بات ضرور سن لیں گے جو اللہ اور رسول کی بات ہم تک پہنچائیں گے. لیکن اگر کوئی ہمارے پاس یہ دعوت لے کر آتا ہے کہ میری پیروی کرو یا میرے فلانے ٹیچر کی پیروی کرو، تو بھیا سوری، ہم تو آلریڈی اپنے لیے رہنما چن چکے ہیں. وہ رہنما پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جن کو اللہ نے وہ ممتاز درجہ دیا تھا کہ آج کی پوری ہسٹری میں وہ واحد شخص ہے جن کا مرنے پر بھی لباس نہیں اتارا گیا نا. حدیث یاد ہے؟ کون سنائے گا؟ آپ سنائیے. کل ریپیٹ کی تھی نا میں نے، تو سنائیے. اونچا سنانا ہے کیونکہ ریکارڈنگ ہو رہی ہوتی ہے نا، پھر آواز ریکارڈ ہو آپ کی. اگر آپ وفات پائی کہیں گے نا تو آپ کو گناہ نہیں ملے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات پائی، صحابہ اس شوبہ میں تھے کہ آیا ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دیں کہ نہ دیں. نہیں غسل تو دینا ہی تھا، جملہ غلط ہو گیا. کپڑے اتار کر صحابہ اس شش و پنج میں تھے، شاباش، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل جب دینا ہے تو کپڑے اتارے جائیں یا نہ اتارے جائیں. تو کیا ہوا؟ مطلب یہ سب کے ششوپن میں تھے نا، تو ہو گیا نا شش و پنج، آگے چل پاؤ. پھر صحابہ پر جو اس کمرے حجرے کے اندر کچھ صحابہ سینئر صحابہ موجود تھے، ان پر اللہ کی طرف سے تھوڑی دیر کے لیے ایک نیند کی تاری ہو گئی، اور پھر انہیں ایک حجرے کے کونے سے آواز آئی، اندھیرے کونے سے، حدیث کا لفظ ہے نا، ساتھ رکھنا ہے. حجرے کے ایک اندھیرے کونے سے آواز آئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے نہیں اتارے جائیں گے، اور ان کو ایسا کسی حالت میں غسل دو. آواز آئی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کپڑوں سمیت غسل دو. اینی آواز آئی سی، کہیں نا، نہیں ورڈ ٹو ورڈ دوہروا کیوں رہی ہوں؟ میں نہیں دوہرا سکتی، دوہروا رہی ہوں آپ سے. جی، آواز آئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کپڑوں سمیت ہی غسل دو. ہاں اتنا ہی جملہ ہے، کپڑوں سمیت ہی غسل دو.
फिर उसी हालत में उन्हें उतर दिया फिर। फिर बस सहाबा की आंख खुल गई। पहले आंखें खुलन दे। परेशान क्यों होते हैं? आप लोगों को याद कराने के लिए रिवाइज कराती हूँ, आप बोले। हाँ जी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब वफात हुई तो सारे अकाबा सहाबा जो थे वो उसी हुजरे में आए कि भी, और यही सोचे थे कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किस तरह गुस्ल दिया जाए, लिबास के साथ कि लिबास के बगैर। तो इसी असना में सहाबा के ऊपर ऊँट तारी हुई और उसी गुजरा के एक अंधेरी जो कोना था वहां से आवाज आई कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कपड़ों समेत गुस्ल दो। तो फिर जब उनकी आंख खुली तो उन्होंने वैसे ही हाँ, फौरन उनकी आंख खुल गई। ये ऐसे ही है जैसे आप खड़ी हांडी पका रही हैं और आपको ऊँग आ गई और कोई बोले तो आपकी आंख खुल जाती है। तो सहाबा की आंख खुल गई और फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कपड़ों समेत ही गुस्ल दिया गया। ठीक है, अब याद हो गई हदीस। छूटने क्या कि वो इस चीज में तो कंफर्म थे कि नबी की कब्र वहीं बनती है जहां वो, ये हदीस का हिस्सा नहीं है, ये तो मैंने वैसे आपको बताया था कि दो अहम सवाल उठे थे सहाबा में कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दफन कहाँ किया जाए। पहला, क्योंकि कब्र पहले खोदी जाती है ना और फिर थोड़ी बाद नहलाया जाता है, क्योंकि तब तो कब्र खोदना खुद जाती काम होता था। तो इस बात पे बहस हुई कि कहाँ जन्नतुल बकी में दफन किया जाए या क्या किया जाए। तो अबू बकर सदीक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मैंने फरमाते सुना है कि नबी जिस जगह वफात पाते हैं उसी जगह दफन होते हैं। ये मैंने वैसे आपको बताया था, ये हदीस का हिस्सा नहीं है, ये अलहदा हदीस है। ठीक है, ये अलहदा हदीस। और ये अलहदा हदीस है कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहलाने के लिए सहाबा कमरे में आए तो ये बात जाहिर है, जब नहलाने की बारी आई तभी ये सवाल उठा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब नहलाना है तो आपके कपड़े उतारने हैं कि नहीं। अब इसका जवाब किसी के पास नहीं था, तो सब फिक्र में पड़ गए कि क्या करें। तो फिर ये वाकया पेश है। ठीक है, एक बात आपने बताया वो हर नबी के लिए कि सिर्फ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए? क्या? जहाँ वो वफात पाए नहीं, हर नबी के लिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि नबी का ये मकाम है कि वो जहां वफात पाएंगे वहीं दफन होंगे। लिहाजा इसीलिए मैं मानती हूँ कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की कब्र बैतुल मक़दिस में नहीं है, क्योंकि उन्होंने सहराए सीना में वफात पाई। अगरचे उन्होंने कब्र बनाई हुई है, और उलमा जो है, जाहिर है किसी के पास कोई 100% नॉलेज तो है नहीं, तो कहते हैं कि अच्छा हो सकता है कि उन्होंने लाकर दफन कर दिया, बट आई डोंट एग्री बिकॉज ऑफ दिस हदीस। तो मैं कहती हूँ कि उन्होंने वफात जब सीना में पाई तो दफन भी सीना में हुए, हारून भी वहीं दफन हुए, योशा भी वहीं दफन हुए। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम का मामला बैन है, क्योंकि हजरत यूसुफ को ले आए थे ना। लेकिन मसला ये है कि क्या यूसुफ यरूशलेम पे दफन है, मुझे उसमें भी पूरा शक है, क्योंकि उस वक्त यरूशलेम तक रसाई नहीं थी हजरत मूसा की, या वो तो बैठे हुए थे ना वहां पर, 40 साल तो वहीं बैठे रहे थे, तो वो भी सीना में ही दफन है इन माई ओपिनियन। बाकी अल्लाह आलम बिस्सवाब। कोई भी बात बताई कि मैंने नबी की सुन्नत अपने वाली सुन्नत से ये सुना कि जहां नबी को वफात पे मैंने इसको इस तरह से भी पढ़ा। एक से ज्यादा रिवायतें हो सकती हैं, लेकिन अबू बकर सदीक रजी अल्लाह ताला अन्हु की रिवायत जो है वो मुझे बहुत अच्छी तरह याद है कि उन्होंने सहाबा के माबैन खड़े होकर कहा। एक जो रिवायत होती है उसे कई लोग बयान करते हैं अपने, जब एक बार डिस्कशन चल रही है आपके घर में, फोतगी हो जाए, लेट सपोज मेरे जब ससुर अब्बा फोत हुए तो बहस चल रही थी कि उन्हें कहाँ दफन किया जाए, मियानी साहब में पुरानी कब्रों के साथ। मेरे अपने ससुर अब्बा ने कहा था कि उनको ईएमई के कब्रिस्तान में दफन किया जाए, वो वेल ऑर्गेनाइज्ड है, और हम लोग कह रहे थे कि ये सलामतपुर है। तो ये राय औरतों में भी डिस्कस हो रही थी, मर्दों में भी डिस्कस हो रही थी, पोतों में भी डिस्कस हो रही थी, बेटों में भी डिस्कस हो रही थी। तो जाहिर बात है सभी बता रहे थे कि अब्बा जी ने ए किया सी, अब्बा जी ने ए किया सी। खैर फिर वो ईएमई में तो अलाउ ही नहीं है ना रेजिडेंट्स के अलावा, तो फिर वो यहीं पर दफन हुए। तो यही मेरा मकसद कहने का ये है कि जाहिर घर की खवातीन में भी यही बात जेरे बहस थी और मर्दों में भी यही बात जेरे बहस थी। तो अबू बकर ने भी बयान की होगी और अम्मा आयशा ने भी, इसमें कोई मसला नहीं जी। ये बात तो हम इसको नहीं कहेंगे, ये इसको फिर हदीस से जिब्रील, वो जो उनको अंधेरे होने से एक आवाज आई, इसको हदीस से जिब्रील कैसे कहेंगे? आपको कैसे पता वहां जिब्रील थे? कैसे हदीस ही कहेंगे। हदीस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुतल्लिका जो बातें हैं उनमें दो टाइप्स हैं, एक हदीस और एक असर। हमारे लोग आमतौर पर से हदीस कह देते हैं। असर वो बात होती है जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा से मुतल्लिका। तो ये सहाबा का बयान है ना, और इस पर सारे सहाबा की गवाही है।
اکابر صحابہ کی. تو یہ اثر. تو عرف عام میں لوگ حدیثی کہتے ہیں، وہ ان چیزوں کا فرق نہیں سمجھتے. ٹھیک ہے، اچھا سوال ہے آپ کا. لیکن حدیث جبریل سے مراد ہے وہ حدیث جسے جبریل نے بیان کیا، وہ صرف ایک ہی ہے. جو اردو والا اثر آپ کہتے ہیں، ایسے تو اثر ہی ہو گیا ہے، کیونکہ اثر کا مطلب ہوتا ہے نقش چھوڑ جانا. تو صحابہ کے وہ نقوش جو انمٹ ہے امت پر. ٹھیک ہے، تو اثر صحابہ ہوتا ہے اثر لفظ، اور آثار اس کی جمع ہے، تو اثر کہتے ہیں اسے عرف عام. تو بھیا جو بھی آپ سے کہے نا، اس سے پوچھئے دلیل لا کر، دلیل لا کر. چلیے کل والی باتوں کو تھوڑا سا ریوائز بھی کریں. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وفات فرمائی تو امت کے کتنے گروہ تھے خفصہ؟ جلدی جواب دیا کریں. امت کا گروہ ہی نہیں تھا. نہیں بولنا کسی نے. امت خود ایک گروہ نہیں ہے. امت تو کہتی گروہ کو ہے، فرقے نہیں تھے نا، گروہ تو تھا. کتنا تھے؟ 2 تھے، 4 تھے، 1 تھا. تو کون ایک گروہ تھا؟ گروہ ہی نہیں تھا. گروہ ہی نہیں تھا کہ مطلب امت ہی نہیں تھی. امت گروہ کو ہی کہتے. ہاں سینسیبل آنسر دیا کریں. ایک ہی گروہ تھا. کیا نام تھا اس گروہ کا؟ نہیں، صحابہ کا گروہ تو ایج وائز آ جاتا. نہیں، امت محمدیہ کوئی امت نہیں ہے. وہ تو ہمیں عیسائی کہتے ہیں، محمدنس. جلدی جلدی بولیں. پورا پہلا پارا دوسرا پارا آپ نے اسی میں پڑھ چھوڑا. پھر آپ کہتے ہیں ڈانٹتی مجھے ہی آپ. جی بتائیے. امت مسلمہ، بڑا سوال پوچھا میں نے سوالوں میں. بھئی بتانے کی بات ہی نہیں، تو ہمیں پتا ہے آلریڈی، اور آپ کو بھی پتا ہے. پھر آپ جواب نہیں دیتی، پھر آپ کہتی ہیں ٹیچر آپ مجھے ہی ڈانٹتی ہیں. بعد میں آ کر آپ مجھے کہتی ہیں کون سا انعام دوں آپ کو اس غلطی پر؟ بتائیں، یہ کوئی غلطی ہے کرنے والی؟ پورا نام بتائیے سمینہ. حدیث کی بنا پر جو علماء نے نام اختیار کیا تھا، امت مسلمہ اہل سنت والجماعت. تو صحابہ کے عہد سے ابن عباس کی تفسیر موجود ہے ہمارے پاس، ابن مسعود کی تفسیر موجود ہے ہمارے پاس، ہمارے پاس صحابہ کے خطبات موجود ہیں. تو ہمیشہ ایک ہی لفظ استعمال ہوا، ہم مسلمان اہل سنت والجماعت، ہم مسلمان اہل سنت والجماعت، یہی لفظ رہا. ابو بکر کے دور میں کتنے گروہ ہو گئے تھے؟ ہاتھ اٹھانے بولنے کی تکلیف کوئی نہ کرے. آپ بتاؤ نادیہ. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نیکسٹ خلیفہ تھے. گروہ ایک ہی رہا تھا یا زیادہ ہو گئے تھے؟ مجھے کیا پتا، جواب آپ دے رہی ہیں، میں تو سوال کر رہی ہوں. جی آپ بتائیے. 1 منٹ جی. ایک ہی تھا. شاباش. پریشان نہ ہو، سوچ کر جواب دیں، مشکل جواب نہیں ہے، اور آپ کو یہ باتیں پتا بھی ہیں. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے تک گروہ مسلمان ایک ہی تھا، مسلمان اہل سنت والجماعت. عمر کے دور میں کتنے ہوئے؟ ایک ہی تھا. آپ لوگ نا بولا نہ کریں، جس کو آتا ہے بڑی مہربانی وہ چپ کر کے بیٹھے. ایک ہی تھا. شاباش. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں کتنے تھے نادیہ؟ ایک ہی تھا. شاباش، ویری گڈ، ایک ہی تھا. حضرت علی کے زمانے میں کیا ہوا؟ کتنے گروہ ہو گئے؟ زینب. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں گروہ ایک تھا کہ نہیں تھا؟ شاباش. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں اختلافات شروع ہو چکے تھے. ایکچولی اختلافات کا آغاز عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ہوا. ٹھیک ہے، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ہوا. اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلافت میں جو مسئلہ تھا، ان کی نیکی میں کمی نہیں تھی، نہ ان کی نیک نیتی میں کمی تھی. وہ بہت نرم مزاج تھے، اور سیاسی اعتبار سے ان کی نرم مزاجی نے ان سے غلط فیصلے کرا. ان کے گورنرز کی سلیکشن اچھی نہیں تھی، لہٰذا مسائل ہوئے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی کہا تھا، خود بھی بیان کیا اس بات کو. بہرحال ایک آپ کو میں مثال بتاتی ہوں کہ ولید بن عقبہ جو تھا نا، گورنر تھا، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نائب کرتا. تو حج کے لیے جمع تھے سب مینا میں.
اور ولید بن عقبہ کو حضرت عثمان نے جماعت کرانے کا حکم دیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. اس نے فجر کی نماز پڑھائی. کتنی پڑھائی جائے گی؟ 2 رکعتیں پڑھا دی. اور پھر پوچھنے لگا 2 رکعتیں اور پڑھا دو. کیوں کہا اس نے؟ بتائیں بتائیں, سوچ کے گھوڑے دوڑائیں, جلدی بولیں. کیا ریزن ہو سکتی ہے؟ نشے میں تھا بھائی, اور کیا ریزن ہو سکتی ہے؟ پیے ہوئے تھا. لہٰذا یہ بات حضرت عثمان کو بتائی گئی. اس زمانے میں اسپیکر تھوڑی ہوتے تھے, اتنا بڑا مینار ہے, تو پھر جماعتیں قائم ہوتی تھی نا. تو اس نے جہاں پڑھائی اسے 2 رکعتیں پڑھائی, سلام پھیرا, اور کہنے لگا 2 رکعتیں اور پڑھا دوں. یعنی کہ پوچھا, تو انہوں نے کہا بھی فجر تھی, 2 رکعتیں پڑھا دی. اس کے بعد وہ ایک سائڈ پر چلا گیا, اور پھر اس کو وامٹ بھی ہوئی. اب یہ واقعہ جو ہے صحابہ نے دیکھا, کچھ ظاہر پورے میدان میں صحابہ تھے ادھر ادھر, تو انہوں نے آ کر امیر المومنین سے بیان کیا. انہوں نے علی کو بلوایا اور کہا کہ ایسے ایسے بات پیش آئی. تو حضرت علی نے کہا اس کا مطلب ہے وہ شراب پیے ہوئے تھے. تو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ ان پر حد جاری کرے. تو حضرت حسن سے کہا حضرت علی نے کہ ولید بن عقبہ پر حد جاری کرو. حضرت حسن کہنے لگے جنہوں نے اس کی خلافت کا لطف لیا ہے اب سزا بھی وہی. وہ ناراض تھے, ہونا بھی چاہیے تھا. اس کی خلافت کے خلاف بہت, خلافت کہتی ہوں, گورنرشپ کے خلاف بہت کمپلینس تھی, مگر حضرت عثمان نظر انداز کرتے تھے. وجہ بتا سکتے ہیں؟ کیونکہ ولید بن عقبہ ان کا سوتیلا بھائی تھا. یہ غلطیاں تھیں. حضرت عمر بن العاص کو ہٹا کر گورنرشپ سے مصر کا گورنر بنایا تھا, اور مصر کو فتح بھی عمر بن العاص نے کیا تھا, اور عمر کے زمانے سے گورنر بھی وہ تھے. ان کو وہاں کوئی عہدہ تو دے دیا تھا, گورنرشپ سے ہٹا دیا تھا. یہی وجہ تھی کہ پھر عمر بن العاص معاویہ کے ساتھ مل گئے. تو جب معاویہ کی بات آپ کر رہی تھی تب بھی وہ مصر کے عمر بن العاص مصر کے گورنر تھے اس وقت. مصر کے گورنر اس وقت علی نے ان کو دوبارہ تعینات کیا. علی نے ان کو ہٹا دیا تھا. ولید بن عقبہ وہ لائق ہی نہیں تھا, بات مصر کی نہیں, وہ کہیں کی گورنری کے لائق نہیں تھا. لیکن یہاں میں آپ سے یہ, حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ان چیزوں سے بہت اوپر ہے. لہٰذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم باغ میں بیٹھے تھے ایک انصاری صحابی کے, تو وہ کہتے ہیں کہ دروازہ بجا. تو آپ نے کہا دروازہ کھولو اور آنے والے کو جنت کی بشارت دو. تو وہ کہتے ہیں میں دروازہ کھولا تو ابو بکر تھے اور میں نے پیغام دیا. پھر دروازہ بجا اور آپ نے کہا دروازہ کھولو اور آنے والے کو جنت کی بشارت دو. تو دروازہ کھولا اور عمر تھے. تو پھر کہتے ہیں دروازہ بجا اور آپ نے کہا دروازہ کھولا اور آنے والے کو جنت کی اور ساتھ ایک مصیبت کی بشارت دو. یعنی کہ ان کو جنت کی بشارت اور ساتھ بتاؤ کہ ان کے لیے ایک مصیبت بھی آئے گی. تو کہتے ہیں میں نے دروازہ کھولا تو عثمان تھے. تو جب میں نے ان کو بتایا تو انہوں نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا, اور آپ نے خود حضرت عثمان سے کہا تھا. اس کی کئی حدیثیں ہیں جی, وہ میں بتانے بیٹھوں گی تو بہت پھر آگے بات چلی جائے گی, کہ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی وضاحت کی تھی. ایک تو آپ کی یہ مشہور حدیث ہے کہ آپ نے کہا تھا فتنوں کا دروازہ میری امت کے درمیان عمر ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات کہی, آپ نے فرمائی, آپ نے کہا کہ ابو بکر اور عمر جب تک رہیں گے میری امت پر فتنے نہیں آئیں گے, اور عمر میری اور امت کے درمیان فتنوں کا دروازہ ہے. اور جب یہ دروازہ ٹوٹ جائے گا تو پھر فتنے ایک سیلاب کی, تند سیلاب کی موجوں کی طرح آئیں گے. اور بھی کئی احادیث ہیں. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے فجر کی نماز کے بعد. ان کے صحابی نے کہا کہ جی میں نے خواب دیکھا کہ آسمان سے بادل سے گھی اور شہد ٹپک رہا ہے, اور اس میں سے ایک رسی لٹکی, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس رسی کو پکڑ کر چڑھ گئے, اور پھر ایک صحابہ آئے وہ بھی چڑھ گئے, ایک اور صحابہ آئے وہ بھی چڑھ گئے, اور ایک اور صحابہ آئے تو وہ رسی ٹوٹ گئی, اور پھر وہ رسی ان کے لیے جوڑی بھی گئی. تو میں نے یہیں تک خواب دیکھا. تو ابو بکر کہنے لگے میں اس کی تعبیر بتاؤں اللہ کے نبی اگر آپ اجازت دیں. آپ نے کہا ہاں بتائیں. تو وہ کہنے لگے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بادل سے مراد اسلام ہے, اور گھی اور شہد سے مراد قرآن اور اس کی شیرینی ہے, جو ہر کوئی اپنی اپنے ذوق کے مطابق لے رہا ہے, اور وہ رسی سے مراد دین کا قیام اور خلافت ہے. تو آپ اس پر سلامتی سے چڑھ گئے, اور اس کے بعد جو نیکسٹ خلیفہ آیا وہ چڑھ گیا یعنی ابو بکر, پھر جو نیکسٹ خلیفہ آیا وہ چڑھ گیا یعنی عمر, اور پھر جو خلیفہ آیا تو اس سے وہ رسی ٹوٹ گئی. لیکن پھر اللہ پاک نے اس کے لیے اسے جوڑ دیا کہ حضرت عثمان کی شہادت ان کی غلطیوں کا کفارہ ہو گئی. آپ نے کہا ہاں ابو بکر آپ نے صحیح کہا, مگر ایک غلطی کی. ابو بکر نے کہا مجھے بتائیں میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو, کیا غلطی؟ آپ نے کہا جانے دو, اور آپ کے چہرے پر ناگواری کے اثرات تھے. کہیں نہیں, حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ان کے لیے تو کفارہ ہو گئی, مگر امت میں جو تفرقہ پڑا وہ نہیں مٹ سکا. تو آپ نے اس وقت پھر اسے بیان نہیں کی.
تو بہرحال کئی ایسی باتیں، کئی ایسی حدیثیں آپ کے سامنے جو ہے موجود ہوں گی. اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 لوگوں کے لیے حکم دیا تھا کہ انہیں قتل کر دیا جائے گا اگرچہ غلاف کعبہ میں بھی پناہ لے. 2 تو ان میں سے قتل ہوئے، اور تیسرے اکرمہ تھے. اکرمہ بھاگ گئے تھے اور سمندر میں طوفان آ گیا اور لوگ دعائیں مانگنے لگے. تو اکرمہ نے اللہ سے اس وقت دعا مانگی کہ اللہ اگر آپ مجھے طوفان سے بچا لیں تو سمندر میں بھی پناہ دینے والے آپ ہیں اور خشکی پر بھی پناہ دینے والے آپ ہیں، تو میں ایمان لے آؤں گا. تو پھر وہ بچ گئے، پھر واپس آئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف کر دیا. اور جو چوتھا تھا عبداللہ بن سعد بن ابی سرح، اس کو حضرت عثمان نے اپنے گھر میں چھپا لیا. اور جب بیعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے رہے تھے تو وہ لے کر آئے اور کہا کہ اللہ کے نبی سے معاف کر دیں اور اس سے بیعت لے لیں. تو آپ چپ رہے، آپ نے منہ پھیر لیا، یعنی کہ اوروں کے ساتھ بزی رہے. پھر عثمان نے دوبارہ کہا، آپ نے پھر نوٹس نہیں کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اس کی طرف، عبداللہ بن ابی سرح کی طرف، لیکن بیعت نہیں لی. پھر اس کے بعد تیسری دفعہ حضرت عثمان نے کہا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم چپ رہے، اور یعنی آپ نے دیکھا عبداللہ بن سعد بن ابی سرح کی طرف مگر بیعت نہیں لی. پھر چوتھی دفعہ جب انہوں نے کہا، اور اس میں کافی ٹائم گزر گیا، کوئی 1.5-2 گھنٹے کا ٹائم گزر گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیعت لے رہے تھے لوگوں سے، پھر آپ نے بیعت لے لی اس سے نا. اور پھر حضرت عثمان اور وہ چلا گیا. اور یہ جو بندہ تھا نا عبداللہ بن سعد بن ابی سرح، یہ پہلے اسلام لا چکا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کاتب بھی رہا تھا، پھر یہ ارتداد کر کے کافروں سے جا ملا دیا، اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے واجب القتل کرا دیا. آپ جب چوتھی دفعہ کہا تو آپ نے بیعت لے لی. بہرحال وہ چلے گئے. کچھ دیر بعد جب وہ چلے گئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، تم لوگوں میں ایک بھی اتنا سیانہ نہیں تھا، عقل مند نہیں تھا کہ جب دیکھ رہے تھے کہ میں بیعت نہیں لینا چاہتا تو کوئی اٹھ کر اس کو مار دیتا. تو صحابہ نے کہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمیں ہلکا سا اشارہ کر دیتے آنکھ سے تو ہم کر گزرتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ نے نبیوں کے لیے جائز نہیں کیا کہ وہ آنکھوں سے اشارے کرے، وہ ایک سازش کا وہ علامت ہے نا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ نے نبیوں کے لیے جائز نہیں کیا. تو ان کی 3 دفعہ آپ نے ٹالا، مگر بس صحابہ شیشو پنج میں رہ گئے. بس جو فتنہ بننا تھا ان کی فیملی کا تھا نا، اموی تھا نا. ہاں نہیں نہیں، یہ وہ نہیں تھا، وہ علیحدہ ہے. یہ عبداللہ بن سعد بن ابی سرح تھا. سرح، سین را، سین راہا، سرح، یہ علیحدہ ہے. سعد بن ابی وقاص تو خود جوان تھے اس ٹائم، یہ تو درمیانی عمر کا آدمی تھا. میں نے کہا نا یہ اسلام لے آیا تھا، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کاتب بھی رہا کچھ عرصہ، پھر اس نے ارتداد کیا اور کفار مکہ سے جا ملا. پھر اس کے بعد اس نے یعنی کہ اس وقت تجدید اسلام کی، کیونکہ فتح مکہ کے وقت چارہ ہی کیا رہ گیا تھا. تو پھر بعد ازاں سازشوں میں یہ اس کا بڑا رول رہا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کئی ایسے واقعات پیش آئے ان فسادات کے اندر جو انتہائی تکلیف تھے. یہ خانہ جنگی تھی، خانہ جنگی کا ماحول ہی اور بہت مختلف معاملات ہوتے ہیں خانہ جنگی کے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اوہو، اور یہ باتیں سامنے تھیں. لہٰذا آپ دیکھیے کہ جب حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ صفین میں شہید ہوئے، کس کے درمیان ہوئی تھی جنگ صفین؟ حضرت معاویہ اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے مابین. کتنی جنگیں، خانہ جنگیاں کتنی ہوئیں؟ 3 تھی. پہلی خانہ جنگی کون سی تھی؟ جنگ جمل. جنگ جمل میں کون کون فریقین تھے؟ حضرت عائشہ تو اپنے عہدے میں بیٹھی تھی، تو ایکچولی انچارج کون تھا؟ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ. اب دیکھیں ایک طرف عبداللہ بن زبیر ہے، کیا کہیں گے آپ، اور زبیر بن العوام بھی ان کے ساتھ ہے. اسی بات پر پھر زبیر بن العوام جب آئے تھے تو حضرت علی نے کہا تھا، وہ جو میں نے کل آپ کو حدیث سنائی تھی کہ ایک دن تلوار میرے خلاف اٹھاؤ اگر تم غلطی پر ہو. حضرت عائشہ کس مقصد کے لیے نکلی تھی؟ قصاص عثمان کے لیے. حضرت علی کے مد مقابل کیوں آئیں؟ کیونکہ قاتلین عثمان حضرت علی کے لشکر میں ہی موجود تھے. کتنے لوگ تھے؟ 2 یا 3، لیکن اس مسئلے کی وجہ سے کتنا خون بہا. کیونکہ دونوں طرف آپ دیکھیں کیسے صحابہ تھے، دونوں طرف. زبیر بن العوام شہید ہوئے، حضرت طلحہ بھی حضرت عائشہ کی سائڈ پر تھے، وہ بھی شہید، ان کو گھٹنے میں وہ لگا نیزہ، وہ بھی شہید ہوئے. اس کے بعد پھر آپ دیکھیں نیکسٹ جنگ کون سی ہوئی؟
समझ गई मुझे आपने क्या कहा? सिफैन, हाँ सही कहा, जंगे सिफैन। जंगे सिफैन में अमीर मुआविया और अली रजी अल्लाह ताला अन्हु आमने सामने थे। मसला वही था, वही था। हजरत अली के साथ जो सहाबा थे उनमें अम्मार बिन यासर भी थे। पता है अम्मार कौन है? मैंने सिर्फ पूछा पता है, पता है, आप बताइए। सुमैया, समिया और सुमैया अलग अलग नाम। अब्बा का नाम क्या था? आपसे पूछा। आप लोग ना बीच में बोला ना करें, हर किसी को अपने दिमाग पे जोर दे। अम्मार तो वो खुद थे, अम्मार बिन यासिर। नाम ले तो रही हूँ आपके साथ, अम्मार बिन यासिर। अब्बा का नाम यासिर था, बेटे का नाम अम्मार था। तो अम्मार बिन यासिर आपको पता है साबिकुल अव्वलून में से। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके लिए पहले ही बिशादत कर दी थी, लिहाजा हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु के हमरा थे अम्मार बिन यासिर। दोनों जंगों में, जंगे जुमल में भी थे, हजरत अली के साथ थे। और उन्होंने कहा, अल्लाह की कसम, अम्मा आयशा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी हैं, दुनिया में भी और जन्नत में भी, लेकिन अल्लाह की कसम आज जो भी उनकी इताअत करेगा वो खलीफा की इताअत ना करने का जुर्म करके अल्लाह और रसूल की नाफरमानी करेगा। वो है तो मोमिनों की माँ, मगर खलीफा तो अली है ना। तो जो भी मसला है उसको हल करने के लिए खलीफा को मौका दिया जाए। मेरा ख्याल है कि अगर ये जंगे ना भरपा हो जाती तो हजरत अली कोई रास्ता ढूंढ ही लेते। उनको सुकून से बैठने का मौका भी तो नहीं मिला ना। अगर उनको मौका मिल जाता तो वो कोई ना कोई हल ढूंढ ही लेते। वो बहुत ज़हीन आदमी थे, वो बहुत समझदार इंसान थे, लेकिन उन बेचारे को इतना मौका ही नहीं मिला। 4.5 साल उनकी हुकूमत रही है और ये जंगी चलती रही, लेकिन उनके लिए यही था आजाद। लिहाजा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन सहाबा के साथ आ रहे थे और उनका जूता टूट गया। तो अली ने जूता पकड़ा और गांठने बैठ गए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद पहुंच गए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, तुम में से एक शख्स होगा जो उस वक्त कुरान की तफसीर के लिए जिहाद करेगा जब तलवारें निकल आई होंगी, जिस तरह मैंने कुरान की तंजील के लिए जिहाद किया। तो अबू बकर ने कहा मैं हूंगा, आपने कहा नहीं। उमर ने कहा जी मैं हूंगा, आपने कहा नहीं। तो सहाबा ने कहा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर कौन होगा? आपने कहा वो जो मेरा जूता गांठ रहा है। तो सहाबा ने आकर अली को कहा, तो वो कहते हैं हमें अली के एक्सप्रेशन से लगा कि अली को पहले बताया जा चुका था, इनके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह चुके थे। इस बात की समझ आई है? खाली कि सुभान अल्लाह ही कह रहे हैं। क्या कहा है मैंने? कुरान की तफसीर के लिए जंग करेगा, जैसे मैंने तंजील के लिए जंग की। कौन सी जंग मुराद है? हाँ, क्योंकि नाम है उन दो जंगों के लिए नहरवान। जंगे नहरवान तफसीर पर हुई थी। कल तो मैंने इतना लंबा किस्सा सुनाया है आपको, अल हुक्मु इल्ला लिल्लाह। तफसीर पर जंग जंगे नहरवान हुई थी, जंगे जुमल और सिफैन नहीं हुई थी। तो अली रजी अल्लाह ताला अन्हु को इस काम के लिए चुना जा चुका था। लेकिन अगर ये जंगे ना छिड़ जाती, असल में बस वो कहता है शायर, अदम खुलूस के बंदों में एक खामी है, सितम जरीफ बड़े जल्दबाज होते हैं। तो ये बड़ा मसला ये हुआ कि उधर जो है हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु, ये बात दुरुस्त है कि उनके हाथ पर बैत करने वाला पहला गिरोह बागियों का था। ठीक है ना? बागी मुराद कौन लोग थे? ये कूफा के, मिस्र के लोग थे ना। तो ये आए हुए थे, इनमें कुछ लोग तो बाय किए गए थे, ज्यादातर भड़काए गए थे। हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु का कत्ल इनका टारगेट था। किनका टारगेट था? वो चंद खरीदे हुए लोगों का था। बाकी लोग तो सब भड़काए गए थे, जिनमें ये 8-10 मदीना के बच्चे भी थे। बाकी सारे मिस्र के, ये 3 एक्चुअली गिरोह थे। एक शाम से आए थे, एक मिस्र से आए थे, कूफा से आया। और अली रजी अल्लाह ताला अन्हु और जुबैर जैसे सहाबा ने इनको समझा बुझाकर, हजरत उस्मान से इनकी डील कराकर इनको इनके इलाकों में वापस भी भेजा था। और कई मंजिलें तय करने के बाद ये तीनों वापस भी लौटे थे दोबारा। और जब इनसे पूछा गया तो तीनों ने एक ही रीजन दी कि हमें ये खत, वही खत, ये खत जो है हमारे लिए भेजा गया।
تو اس پر ریزننگ کی صحابہ نے، حضرت علی جیسے، زبیر جیسے صحابہ تھے، انہوں نے کہا تم تین سمتوں میں گئے تھے، ایک مصر جا رہا ہے مدینے سے، ایک شام جا رہا ہے، کوفہ جا رہا ہے، 3 گروہ جا رہے ہیں، اور کئی دن بھی گزر گئے، تم لوگ کئی کئی منزلیں طے کر چکے تھے، تو تم لوگوں کو بیک وقت پتا کیسے چل گیا؟ موبائل تو تھے نہیں نا، اور تم تینوں ایک ہی ٹائم پر واپس بھی آ گئے، پتا کیسے چلا؟ انہوں نے کہا ہم اس بحث میں نہیں پڑھ رہے، ہمارے ساتھ تو بات طے کرو۔ اگر اچھا، اب وہ خط جب حضرت عثمان کو دکھایا گیا، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اور یہ میں آپ کو بخاری کی روایتیں بتا رہی ہوں، میں آپ کو کسی کی تاریخ کی کتاب کو نہیں سنا رہی، یہ بخاری کی روایتیں ہیں ساری، یہ مسلم کی روایتیں، یہ مسند احمد کی روایتیں، یہ حدیثیں، میں صرف آپ کو عام زبان میں سنا رہی ہوں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب خط دکھایا گیا، انہوں نے کہا اللہ کی قسم، نہ یہ خط میرا ہے، نہ تحریر میری ہے، نہ مہر میں نے لگائی، لیکن مہر تھی حضرت عثمان کی، تو ظاہر ہے کہ کوئی ایسا بندہ ساتھ ملا ہوا تھا جس کی اپروچ مہر تک تھی۔ تو میرا ذاتی خیال یہی ہے کہ یہ وہی بدبخت عبداللہ بن سعد بن ابی سرح تھا، باقی یہ اللہ جانتا ہی، میری رائے ہے، علم اللہ کے پاس ہے، کیونکہ صحابہ نہیں جانتے، آج تک یہ کویسچن ہے کہ وہ لیٹر کس بدبخت نے لکھا تھا اور اس پر سٹیمپ کس نے لگائی تھی، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ لیٹر حضرت عثمان کے ذاتی غلاموں میں سے غلام کے پاس تھا، وہ بیت المال کے صدقہ کے سٹیمپ کیے ہوئے اونٹ پر سوار ہو کر جا رہا تھا، تو سازش تو مکمل تھی نا۔ تو لہٰذا انہوں نے کہا کہ اگر یہ جھوٹے ہیں عثمان تو یہ خلافت کے لائق نہیں، اور اگر یہ سچے ہیں تو بھی یہ خلافت کے لائق نہیں، کہ یہ اتنے کمزور ہے کہ ان کو پتہ ہی نہیں کہ ان کی مہر کون استعمال کر رہا ہے، ان کے غلام کو کون کہاں بھیج رہا ہے، اور ان کے صدقے کون استعمال کر رہا ہے۔ تو ہمیں ہر حال میں عثمان کا خلافت سے دستبردار ہونا چاہیے، عثمان خلافت چھوڑ دیں۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بات کی گئی کہ اب کیا کرنا ہے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اللہ کی قسم میں ایسا نہیں کروں گا، مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا اللہ تمہیں ایک لباس پہنائے گا عزت کا، اور کچھ لوگ تم سے کہیں گے اتار دو، تو تم مت اتار، کہ جب اللہ تمہیں خلافت عطا کریں گے تو تم خلافت مت چھوڑنا، جب لوگ تم سے کہیں گے، تو میں تو نہیں چھوڑوں گا۔ اب یہاں پر پھر مسئلہ کیسے بنا؟ میری رائے ہے، میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے بلند مقام پر ہیں، ان پر کوئی اعتراض نہیں کر سکتا، میں صرف سیاسی فیصلے کی بات کروں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پھر صحابہ نے کہا اوکے فائن، آپ کی بات بالکل صحیح ہے، چند باغیوں کی دھونس میں آ کر خلیفہ خلافت چھوڑ دے پھر تو حکومتیں چل گئی، تو یہ بات نہیں ہے، لیکن ان کو ڈسپرس کرنے کا حکم دے۔ آرمی تو تھی نا، تھوڑی آرمی تھی، 4 صحابہ کھڑے ہو جاتے تو ان ساروں نے بھاگ جانا تھا، ان کی اوقات تھی صحابہ کے سامنے کھڑے ہونے کی، لیکن حضرت عثمان نے کہا کہ میں اجازت نہیں دوں، میرے خیال سے ان کا یہ فیصلہ غلط ہے، یہ میری رائے ہے، سیاسی فیصلے کی بات کر رہی ہوں، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات نہیں کر رہی، جن کو اللہ کے نبی نے اپنی زبان سے جنت کی بشارت دی ہو، جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ تبوک کے موقع پر فرما دیا ہو کہ عثمان آج کے بعد تمہارا آئندہ ہونے والا کوئی گناہ بھی تمہارے لیے باعث نقصان نہیں ہے، ان پر ہم نے کیا بات کرنی ہے؟ میں صرف ایک سیاسی فیصلے کی بات کر رہی ہوں کہ انہوں نے کہا کہ میں نہیں چاہتا مسلمانوں میں جنگ ہو، لہٰذا انہوں نے آرمی کو کوئی ایکشن کرنے کی اجازت نہیں دی، اگر یہ اجازت دے دی جاتی تو شاید حالات چینج ہوتے، لیکن بہرحال انہوں نے اس وقت یہی فیصلہ لیا، اور انہوں نے کہا میں اپنی وجہ سے مسلمانوں کا خون بہنے نہیں دوں گا۔ تو پھر بڑے مسائل ہوئے، باغی چونکہ بہت زیادہ سرکش ہو گئے تھے تو لوگ اپنے گھروں میں، باغی یعنی کہ سارے تھے تو مسلمان ہی، لیکن یہ کوفہ کے، شام کے، مصر کے تھے، تو پھر صحابہ اپنے گھروں میں بند ہو کر بیٹھ گئے، دروازے بند کر لیے گئے، کیونکہ ان کے پاس پیسے تو تھے نہیں نا، تو اس کے چھین کر کھا اور اس سے چھین، کھانا پینا تو تھا، تو پھر ایک افراتفری مچ گئی نا مدینے میں، جانی نقصان تو کسی کا نہیں ہوا، نہ عزت کا کوئی نقصان ہوا، لیکن مال کا بہرحال نقصان ہوا۔ اور پھر دوسری بات یہ کہ صحابہ جب یہ ان کے نکل گئے تو پھر ان کو تنگ بھی کرتے تھے کہ ہماری حمایت کریں، ہمارے ساتھ کھڑے ہوں۔ اب ظاہری بات ہے ایمان کا لیول بہت تھا صحابہ کا، لیکن جو ایک اسلحہ تان کر کھڑا ہے اور خلیفہ کو حکم یہ ہے کہ آپ نے جواب میں اسلحہ نہیں اٹھانا، تو پھر دقت آ رہی تھی نا، تو پھر صحابہ نے گوشہ نشینی اختیار کی، کیونکہ یا تو امیر المومنین اجازت دے دیتے نا کہ ہٹاؤ ان کو، پھر تو معاملہ اور ہو جاتا، لیکن جب امیر المومنین نے حکم دے دیا کہ آپ لوگوں نے ہتھیار نہیں اٹھانا، آپ نے صبر کرنا، تو پھر کیا کرتے؟ وہ تو بپھرے ہوئے لوگ تھے اس وقت، تو پھر وہی حال تھا جو صحابہ نے کیا، گوشہ نشین ہو گئے، گھروں میں بیٹھ گئے۔
پھر یہ معاملہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پر ختم ہوا. بظاہر حقیقتاً ختم کہاں ہوا؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب شہید ہوئے ہیں، حضرت علی کو کہا گیا آپ خلیفہ بنے، کہا مجھے نہیں بننا، نہیں بننا مجھے. دوبارہ آئے، صحبارہ آئے، مجبور کیا، جان سے مار ڈالنے کی دھمکیاں تک دی. حضرت علی ان دھمکیوں سے تو خیر متاثر کیا ہی ہوتے، لیکن کچھ سینئر صحابہ نے بھی کہا کہ علی کسی کو تو آگے بڑھے، تو آپ موضوع ہیں، پھر کسی کو تو آگے آنا تھا. تو پھر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت کی ذمہ داری لی. اب جینونلی پہلا گروہ کون تھا؟ صحابہ تو گھروں میں تھے، مدینے کی گلیوں میں کون دھندا نہ تھا پھر رہا تھا؟ یہ باغی گروہ. تو اسی نے سب سے پہلے بیعت کی نا، اور پھر انہوں نے اناؤنس کیا کہ ہم نے علی کو خلیفہ بنا لیا. اب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت پر کسی صحابی کو مسئلہ نہیں تھا، زیادہ تر نے بیعت کیا، مگر کچھ کو مسئلہ یہ پیش آیا کہ ان لوگوں نے علی کے ہاتھ پر بیعت کی جو قاتلین عثمان ہیں. ان میں حضرت زبیر بن العوام، عبداللہ بن زبیر جیسے لوگ تھے. انہوں نے حضرت علی کے خلاف پھر جنگ کی بنیاد ڈالی. اس سال یہ لوگ حج پر گئے، وہاں پر انہوں نے بیعت نہیں کی تھی. حضرت علی نے کسی سے کچھ نہیں کہا تھا، ٹھیک ہے نہیں کی، اوکے فائن. اب یہ لوگ حج کے لیے گئے، اب یہ کانسپائرسی جو ہوئی، کانسپائرسی لفظ صحیح نہیں ہے، میں ویسے مذاکراً کہہ رہی ہوں، یہ جو مشورے ہوئے یہ حج کے موقع پر، کیونکہ صحابہ تھے، نیت صاف تھی. سازش تو غلط چیز ہوتی ہے، میں نے یہ مذاکراً کہا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون، میرا مقصد یہ نہیں ہے. سارے صحابہ تھے، بڑے سینئر صحابہ تھے اور بڑے مخلص لوگ تھے. تو حضرت زبیر بن العوام اور طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اما عائشہ صدیقہ، ایون یہ صحابہ نے پہلے آپس میں مشورہ کیا کہ نہیں، علی سے تو ہمیں مسئلہ نہیں ہے، پر قاتلین عثمان کی وجہ سے علی کو ہم سپیئر نہیں کریں گے، یا تو علی قاتلین عثمان ہمارے حوالے کریں یا پھر علی کو ہم سے جنگ کرنی پڑے گی. اس مسئلے پر آپس میں ایک ہو کر انہوں نے پھر جا کر اما عائشہ سے بات، جی اما عائشہ کو انہوں نے کہا کہ ہم عثمان کے خون کا قصاص چاہتے ہیں، تو اما اگر آپ ہمارے ساتھ ہوں گی تو لوگوں کی بڑی تعداد ہمارے ساتھ ہوگی. اچھا، اما بیچاری سچویشن کو سمجھ نہیں پائیں، ظاہر ہے گھر میں اتنی بات نہیں پتا ہوتی اس وقت. آج ہم تو پوری چیز سامنے دیکھ کر بات کر رہے ہیں نا، اما کے سامنے تو پوری ڈیٹیل تھی نہیں، ہاں اس حالات سے گزر رہی تھی. تو اما کو خود بڑا غم تھا حضرت عثمان کے اس طرح قتل کر دیے جانے کا. تو اما نے کہا میں تمہارے ساتھ ہوں. لہٰذا اما جو ہے وہ ان کے ساتھ ہوئی اور انہوں نے مکے سے پھر خروج کیا. مین وائل حضرت علی جو ہے وہ کوفہ شفٹ ہو چکے. اب جب دارالخلافہ پر حملہ ہوگا تو پھر مقابلہ تو کرنا پڑے گا نا، پھر حضرت علی کو آنا پڑا. یہ تھی پہلی جنگ. لیکن اس میں بہت اکابر صحابہ شہید ہوئے، پر اس نے زیادہ طول نہیں پکڑا، معاملہ ٹھنڈا ہو گیا. عبداللہ بن زبیر جو ہیں وہ واپس آ گئے تھے مدینہ. پھر علی رضی اللہ تعالی عنہ جو ہیں اس جنگ سے فارغ ہوئے، ابھی تھوڑا سا معاملات کو سمیٹا تو پھر امیر معاویہ والا مسئلہ شروع ہو گیا. انہوں نے کہا وہ سیم مسئلہ کہ انہوں نے کہا میں تو اس لیے رکا ہوا تھا کہ قصاص عثمان جو ہے وہ لے لیں گے زبیر وغیرہ، تو وہ نہیں ہو سکے تو میں قصاص کا دعوے دار ہوں. دعوے کے بغیر کوئی قصاص ہوتا نہیں ہے نا. انہوں نے کہا میں قصاص کا دعوے دار ہوں، میرا تو خیال تھا مدینے والے لے لیں گے نا، تو مدینے والے نہیں لے سکے، میں اس کا خاندان کا ہوں، میں بھی ہوں، میں اس کا کزن ہوں، میں اس کے قصاص کا دعوے دار ہوں، مجھے اس کا قصاص دلوایا جائے. آپ قصاص دلوائیں گے تو بات آگے بڑھے گی. اب علی کی جیب میں تھوڑی پڑے تھے قاتلین عثمان، وہ کیا کرتے؟ اور میں نے آپ سے کہا نا کہ یہ سارے معاملات خراب ہونے سے پہلے حضرت علی نے کہا کہ لوگوں یہ سارے معاملے ٹھہر سکتے ہیں، سب سیٹل ہو سکتا ہے. وہ 2-3 لوگ، وہ چند لوگ جو قاتل عثمان ہیں، اگر ہم ان کو سزا دے دیں تو کوفہ کے لوگ کھڑے ہو گئے سارے اور کہنے لگے ہم سب قاتلین عثمان ہیں، ہم سب کو سزا دو علی. اب کیا کریں علی؟ یعنی اگر علی رضی اللہ تعالی عنہ سختی کرتے تو بھی خانہ جنگی تھی. تو ان کے سامنے سچویشن بڑی مشکل تھی اور قاتلین عثمان کو آئیڈینٹیفائی کرنا بہت مشکل تھا. اسٹل میں یہ مانتی ہوں کہ حضرت علی کوئی رستہ نکال ہی لیتے، لیکن ان کو موقع ہی نہیں ملا. امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر اور طرح کے کام شروع کر دی. سیدھی سی بات ہے، ان کو نظر آیا کہ حالات ایسے ہیں کہ میں حکومت لے سکتا ہوں، اور اموی خاندان کے پاس تو نسل در نسل گورنمنٹ رہی، تو ان کو تو چسکا تھا گورنمنٹ کا. ہاشمی کے پاس تو رہی نہیں تھی، یہ تو شروع سے کعبے کی خدمت گار تھے. لہٰذا اب ان کو یہ ہوا کہ یہ ایک موقع ہے. کمپین شروع تو قصاص ہی سے ہوئی تھی، مگر آگے ان کو امکان نظر آیا تو پھر انہوں نے اللہ دے اور بندہ لے، تو انہوں نے حضرت عمر بن العاص کو بھی ملا لیا ساتھ.
حضرت علی نے ان کو دوبارہ گورنر بنا دیا تھا، لیکن گورنر سے پھر بھی تو ہٹائے جا سکتے تھے. تو انہوں نے کہا کہ آپ مجھے کیا ملے گا، انہوں نے کہا تم تا حیات مصر کے گورنر رہو گے. تو پھر جنگ صفین ہوئی. پہلے کافی بات چیت ہوئی، کوئی حل نہیں نکلا، معاملہ جنگ تک آ گیا. اور ظاہر ہے کہ کوفہ دارالخلافہ تھا، امیر معاویہ نے اس پر اٹیک کیا قاتلین عثمان کے لیے. تو پھر جنگ تو ہونی تھی، جنگ ہوئی. اوہو، عمار رضی اللہ تعالی عنہ جو تھے، اس بات کو خود ابو الغازیہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، جونیئر صحابہ میں سے ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ جنگ، اب دیکھیں دونوں کیمپوں میں صحابہ تھے نا. تو جو عمار تھے وہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے اس طرف جو لوگ تھے امیر معاویہ کے کیمپ کے جو لوگ تھے ان کو امیر معاویہ کے خلاف سخت سست کہا کہ یہ کہ امیر معاویہ موقع پرستی کر رہے ہیں وغیرہ. ان کے الفاظ نہیں آتے مگر انہوں نے امیر معاویہ کے خلاف ایک تقریر کی. برا بھلا نہیں کہا، لانتے نہیں تھی، مگر انہوں نے بتایا کہ ہی از رانگ، یہ غلط کام کر رہے ہو، تم غلط مقصد کے لیے جنگ کر، علی کے ساتھ خلاف کھڑے ہو تم لوگ. اس پر بات کی. تو ابو الغازیہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ اس بندے کا اگر میرے ساتھ جنگ میں سامنا اس کو میں چھوڑوں گا نہیں. وہ پہچانتے نہیں تھے کہ عمار. تو وہ کہتے ہیں کہ جب جنگ ہوئی تو وہ شخص میرے سامنے آیا، یعنی کہ جنگ کے دوران آمنا سامنا ہوا، اور کہتے ہیں کہ اس کی زرہ میں شگاف تھا، تو میں نے تاک کر نیزہ مارا اور وہ مر گیا. اور اس کے مرنے کے بعد جب لوگوں نے کہا کہ عمار بن یاسر شہید ہو گئے، وہ خود بتا رہے ہیں اس بہت بعد واسط کے شہر میں انہوں نے لوگوں کو بتایا، کہنے لگے کہ میں نے اس کو نیزہ مارا اور وہ مر گیا شہید. تو لوگوں نے کہا کہ انا للہ، عمار بن یاسر شہید ہو گئے. تو واقعہ بیان کرتے کہتے انہوں نے آہ بھری اور کہا مجھے علم نہیں تھا کہ وہ عمار بن یاسر، اور تب مجھے پتا چلا کہ میں نے عمار بن یاسر کو مار دیا. اور مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پتا تھی کہ عمار بن یاسر کو ایک باغی گروہ قتل کرے گا، لیکن ان کو یہ علم نہیں تھا کہ وہ عمار بن یاسر پتا چلا تو کتنا بڑا ٹارچر تھا ان کے لیے کہ میں ساری عمر رہا ہوگا. اب ان کا دیکھیں وہ بھی صحابی ہے، چھوٹے درجے کے، یعنی صغار صحابہ میں سے ہیں مگر صحابی ہے. معاملہ اللہ کی طرف ہے، اللہ عالم قیامت کے دن کیا معاملہ بنے گا. لیکن میں جس بات کو آپ کو بتانا چاہتی ہوں، یہ اطلاع جب پہنچی دوسرے لشکر کو، عمر بن العاص کو پہنچائی گئی. تو عمر بن العاص خود بیان کرتے ہیں جب یہ بات عمر بن العاص کو پہنچائی گئی کہ عمار بن یاسر شہید ہو گئے تو وہ گھبرا گئے اور انہوں نے انا للہ کئی بار پڑھا. اور پھر وہ امیر معاویہ کے پاس گئے اور کہنے لگے، امیر معاویہ کا کیا بات ہے عمر اتنے گھبرائے ہوئے کیوں؟ تو وہ کہنے لگے کہ عمار بن یاسر شہید ہو گئے. تو معاویہ کہنے لگے تو انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ عمار بن یاسر کو ایک باغی گروہ قتل کرے. تو معاویہ کو غصہ آ گیا، وہ کہنے لگے کہ تمہاری ناک خاک آلود ہو. عرب کا محاورہ ہے نا، تمہاری ناک خاک آلود ہو، اسے تو ہمارے لشکر نے قتل کیا، تو تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ ہم باغی ہیں. تو انہوں نے کہا کہ میں تمہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنا. تو یعنی کہ امیر معاویہ نے اس طرح کی بات کرنے سے سختی سے روک دیا، کیونکہ پھر لشکر تو ڈسپرس ہو جاتا. کاش یہ سچ وہ بول دیتے، لیکن بات وہی ہے، مقدرات اٹل ہوتے ہیں، یہ طے تھا، یہ ہونا تھا. لیکن آپ دیکھیں اس وقت کی واقعات پیش آئے اور امیر معاویہ ایک مومن تھے، لیکن انہوں نے یہ غلطیاں کی، یہ ان کے نامہ عمل کا حصہ ہے. خالی یہ کہہ دینا کہ یہودیوں کی سازش تھی، سازش تو تھی مگر سازش میں اپنے ہاتھ بھی تو شامل. تو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے کیونکہ وہ صحابی رسول، ان کا بہت کام بھی ہے، مگر یہ غلط کام بھی انہی کے ذمے. اور وہ جانتے تھے کہ عمار بن یاسر کو جب شہید کیا گیا، علامتیں ہیں نا، یہ علامتیں ہیں. تو جب عمار بن یاسر شہید ہوئے، عمر بن العاص اس لیے تو گھبرائے، انہوں نے جا کر کہا، وہ خود بھی انہوں نے اس بات کو چھپایا عام لوگوں سے، اور عمر کو بھی ڈانٹا کہ چپ رہو. اگر یہ بات پھیل جاتی تو شاید نہیں، یقیناً آمت المسلمین ڈسپرس ہو جاتی اور نتیجہ شاید کچھ اور نکلتا. لیکن اب بات تو خلافت پر آ چکی تھی نا، حکومت پر آ چکی تھی. بہرحال پھر جنگ صفین کا خاتمہ ہوا، تو پھر جنگ نہروان ہوئی. اور جنگ نہروان کے بعد خارجیوں نے حضرت علی کے قتل کا جو ایک بیڑا اٹھایا تھا، تو ابن ملجم خارجی نے مار ڈالا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، شہید کر دیا. اب اس میں چند ایک باتیں یہاں پر رک کر سمجھ لیں. پہلی بات یہ ہے کہ ہاں، جب یہ سازشیں ہوئیں ان میں صحابہ میں سے کئیوں سے غلطیاں ہوئیں. یہ بات بھی درست ہے کہ صحابہ میں کچھ لوگ ایسے تھے جو منافق بھی تھے،
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میرے صحابہ میں 14 ایسے لوگ ہیں جو پکے منافق اور جہنمی ہیں، اپنی وفات سے پہلے ہی بات کہی، اور ان میں سے ہر ایک کمر پر پھوڑا نکلنے سے مرے گا، نام نہیں بتائے۔ اب تاریخ میں جا کر لوگ ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں، مگر میرا کوشچن یہ ہے ضرورت ہی کیا ہے جب اللہ کے نبی نے نہیں بتایا، اصل اب کی کرنا ہے؟ جس نے سزا دینی ہے اس کو تو خود پتا ہے کہ منافق کون کون تھا، تو یہ تو 14 بڑے منافق ہوں گے نا، چھوٹے لوگ بھی تو ہوں گے، اب یہ اللہ کو پتا ہے کہ کون کون منافق، مطلب یہ ہے۔ اور پھر صحابہ میں کمزور لوگ بھی تھے، جیسے عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، امیر معاویہ ہے، ہم تو یہی مانتے ہیں اور یہی ماننا بھی چاہیے کہ یہ مومن ہی تھے، مخلص تھے، لیکن دنیا کا لالچ غالب آ گیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بھی یہی تھا کہ تم لوگ دنیا کے مال کے لیے فتنے میں پڑ جاؤ، تو فتنے میں پڑے نا، وہ فتنہ آیا دنیا کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سب سے بڑا فتنہ، ہر امت کا ایک فتنہ ہوتا ہے، میری امت کا سب سے بڑا فتنہ مال ہے، تم لوگ مال کے لیے ایک دوسرے کے دشمن ہو جاؤ، اگر ہوئے مال کے لیے تلواریں نکلی ایک دوسرے کے خلاف۔ تو اب اس میں جو حقائق ہے ان کو پہلی بات موڑنا توڑنا نہیں چاہیے، جو اتنی زیادہ مخالفت آتی ہے نا شیعہ سنی، اسی وجہ سے آتی ہے، شیعہ بالکل ہی امیر معاویہ اور ان کے ساتھیوں کو جو ہے وہ کافر اور منافق اور پتہ نہیں کیا کیا کہنے لگتے ہیں، اور سنی بالکل ہی مانتے ہی نہیں ہے کہ ان کی غلطی، ایسی بات نہیں ہے، دونوں کے درمیان ہی صحیح بات ہے، جو حقیقت ہے، جو بخاری و مسلم کی روایتیں ہیں، غلطیاں تھی، بہت زیادہ غلطیاں تھی، ان کا جواب وہ خود دیں گے، قیامت کے دن فیصلہ ہوگا بھائی، ہم فیصلہ کرنے والے کوئی نہیں، لیکن دوسری طرف ان کو برا بھلا کہنا بھی غلط ہے۔ تو کسی کو فتوے نہیں دینے کسی صحابی کے بارے میں، وہ ہمارا کام نہیں، جیسے ابو الغازیہ جو ہے، ابو الغازیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے عمار بن یاسر کو مارا، پھر اب کیا کہیں ان کو، کچھ بھی نہیں، وہ خود ساری عمر اسی غم میں رہے ہیں، اب اللہ جانے اور وہ جانے، ہم کون ہے کچھ کہنے والے۔ ہاں یہ درست ہے کہ گروہ باغی تھا، انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس وقت خلیفہ تھے ان کے خلاف نکالی تھی، جنگ شروع کی تھی، تو غلطی ہے، گناہ ہے، مگر سب کا معاملہ اللہ کی طرف ہے۔ اچھا پھر ایک اور سوال یہ پیدا ہوتا ہے، یہ میں نے پچھلے دنوں بہت دیکھا، اور اس میں محمد علی مرزا صاحب بھی بہت گرجے برسے، مگر زیب نہیں دیتا، ان کو زیب نہیں دیتا۔ معاویہ نام رکھنا چاہیے کہ نہیں؟ مطلب کیا ہے معاویہ کا؟ مجھے کیا پتا، آپ ہی بتا دیں، میں نے تو نہیں کہا جی۔ معاونت سے ہی ہے ان کا نام، جیسے اچھا معاونت سے ہے، روٹ بتائیں معاونت کی۔ قانون، جی آئین و عین واو نون، تو معاویہ میں نون کہاں پر ہے؟ بندے پیچھے بندہ تیوزا حال مندہ، جو بیسک ورڈز ہوتے ہیں نا، جو بیسک روٹ ہوتی ہے وہ ختم نہیں ہوتی، صرف شکل بدلتی ہے، تو عین واو آپ کو ملا، اور کیا وہ ساتھ ملا، اور پھر نون تو ہے ہی نہیں، تو آپ کیسے اون سے معاویہ نکال رہے ہیں؟ گیس کی بھی کوئی سر پیر تو ہونا چاہیے۔ آپ نے بنانا ہے تو بنا لیں، جب میں کہہ رہی ہوں کہ آن اس کی روٹ ہی نہیں ہے تو پھر وائی آر یو انسسٹنگ؟ صحابی رسول ہے، بالکل صحیح کہا۔ جیسے یزید بھی کہتے ہیں کہ نہیں کر سکتے، حالانکہ تو بہت بندہ بچہ ہو گیا کہ نہیں، وہ تو بدنام کر چھوڑا نا، اس لیے یزید کا مطلب تو ہے برکت والا، اضافے والا، تو رکھیں۔ وہ تو آپ لوگوں کی مرضی ہے نا، وہ تو آپ لوگوں کی مرضی ہے، آپ نے گالی بنا لیا ہے اس نام کو، بندے غلط ہوتے ہیں، الفاظ تھوڑی غلط ہوتے ہیں۔ معاویہ کا مطلب ہے وہ بھیڑیا جو بہت اونچی آواز میں بول رہا ہو، بہت سارے نام ڈیفرنٹ ہے، عثمان کا مطلب بتائیں۔ ہاں تو ازدہا ٹھیک ہے، اچھا فاطمہ کا مطلب بتائیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیٹی ہے نا، میری اپنی پوتی کا نام بھی فاطمہ ہے، نام بتائیں، مطلب بتائیں۔ اونٹنی،
जवान ऊँटनी जिसने अभी अभी बच्चे को दूध पिलाना छोड़ाया हो। कितना रखते हैं फातिमा का? फातिमा नाम कितना रखते हैं? जी जी। हफ्सा का मतलब बताएं। हफ्स का मतलब शेर, असद का मतलब, उसैद का मतलब। तो अरब सहरा के लोग थे, जानवरों पर बड़े नाम है उनके, आधे नाम आपको इसी पर मिलेंगे। इसमें क्या है? कुछ नहीं है। भेड़िया तो ताकत की अलामत है सहराओं में, लिहाजा मुआविया का मतलब है ताकतवर जवान भेड़िया जो बहुत बोल रहा हो, झुंड का ऐसा सरदार, भेड़ियों के झुंड का ऐसा सरदार जो बहुत बोल रहा हो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जब कोई आता और ईमान कबूल करता, अगर नाम अच्छा नहीं होता था तो आप बदल देते थे मुआविया का बदला। अच्छा एक और बताएं, सिर्फ एक ही सहाबी है मुआविया कि कोई और सहाबी भी है मुआविया? हमें नहीं पता लेकिन होंगे। बहुत सारे हैं। मुआविया एक कॉमन नेम था, कई हैं। मुआविया बिन यजीद हैं, सहाबी हैं, और ना ये यजीद वो है ना ये मुआविया वो है। जी जी। अच्छा, हजरत हसन और हुसैन की औलाद में से ढूंढिएगा, चले होमवर्क है, कितने मुआविया हैं? हाँ हाँ, उनके बच्चों ने नाम रखे अपने बच्चों के, क्योंकि मुआविया नाम है। ताकत का नाम, लेकिन ताकत का सिंबल भी तो है ना बेड़ी। ताकत का सरदारी का सिंबल है, सिंपल है, तो लिहाजा इसको रखने में कोई हर्ज नहीं। और बहुत गलत जो है वो बातें हैं इस तरह की करना, बल्कि बहुत नागवार बातें हैं कि इसका मतलब है भूखने वाला वगैरह। नहीं, ये बिल्कुल मतलब नहीं है। इसका लफ्जी मतलब बिल्कुल यही है कि भेड़ियों के झुंड का ऐसा सरदार जो बहुत हाउल कर रहा हो, मगर ये ताकत और सरदारी की अलामत है। अगर ये नाम बुरा होता नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बदल देते। और सिर्फ एक मुआविया बिन सुफियान नहीं है, बहुत सारे मुआविया हैं सहाबा के अंदर, और खुद हजरत हसन और फातिमा की औलाद में मुआविया मौजूद। तो लिहाजा किसी की मोहब्बत या किसी की नफरत हमें इस चीज पर आमादा ना करे कि हम नाहक बात करें। हजरत अली और मुआविया के मकाम में उतना ही फर्क है जितना आसमान और जमीन में। अली तब इस्लाम लाए। आज तीसरी बार मैं आपको इसी हफ्ते में ये हदीस सुना रही हूँ कि सफा पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े थे और साथ हजरत खतीजा और अली खड़े थे, और अबू तालिब से किसी ने पूछा मोहम्मद कहाँ है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो उन्होंने कहा कि वो पहाड़ी पर जो बंदा खड़ा है ना खूबसूरत, वो मेरा भतीजा मोहम्मद है, और वो उसके साथ उसकी बीवी खदीजा है, और वो जो उसके साथ लड़का है वो मेरा बेटा अली है। और इस वक्त रुए जमीन पर सिवाय इन तीन लोगों के मेरे भतीजे के दीन पर कोई चौथा आदमी मौजूद नहीं है। उस वक्त भी अली नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे। ऐसे साबिकुल अव्वलून सहाबा, साबिकुल अव्वल सहाबी का मामला उस बंदे से हो ही नहीं सकता जो फतेह मक्का के मौके पर मुसलमान हुआ। अल्लाह ने खुद कहा ना, अल्लाह ने खुद कहा, अल्लाह ने कहा जो फतह से पहले ईमान लाए और हिजरत की उनका मकाम व मर्तबा फतह के बाद ईमान लाने वालों के साथ हो ही नहीं सकता। हाँ, मामला दोनों का अच्छा होगा। तो अरूज देख के सारे हुए ना। लिहाजा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात कही, साबिकुल अव्वल का जो मामला है वो बड़ा अजीम है। लिहाजा जो ये हमारे सहाबी हैं खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला तो मुसलमान हो गए थे, सुलह हुदैबिया के बाद हुए थे, उनका झगड़ा हो गया अबू जर के साथ, तो उन्होंने उनको कुछ बुरा भला कहा, अबू जर के साथ या अब्दुर्रहमान बिन औफ के साथ, एक सीनियर सहाबी के साथ, इस वक्त मुझे नाम में मुगालता पड़ गया। खैर उनका एक सीनियर सहाबी के साथ झगड़ा हो गया और उन्होंने कुछ बुरा भला कहा, तो हाँ जी, वो ऐसा बुरा भला कहने पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे उन्होंने सुन लिया, तो उन्होंने कहा कि खालिद मेरे सहाबा को बुरा भला मत कहो। ये हदीस आपने बहुत सुनी है मगर पूरी नहीं सुनाते ना। मेरे सहाबा को बुरा भला मत कहो। अगर एक शख्स सारी उम्र रोजे रखे और जमीन भर सोना अल्लाह की राह में सदका कर दे तो वो मेरे एक सहाबी के एक सा की बराबरी नहीं कर सकता। अगर सारी जमीन सोना भर के सदका कर दे तो मेरे सहाबी के एक सा का मुकाबला नहीं कर सकता। किसको कहा? खालिद को कहा। खालिद सहाबी नहीं थे,
साबिक होने की बात। जो बाद वाला है वो अपने से पहले वाले की बराबरी नहीं कर सकता। यही सबब है कि उमर कभी भी बिलाल को नाम से नहीं बुलाते थे, सैयदी बिलाल कहते थे, क्योंकि बिलाल उनसे सीनियर थे। तो अली का रजी अल्लाह ताला अन्हु व करमुल्लाहु वजह, उनका कोई मुकाबला नहीं है ये जो है मुआविया इनके साथ। मुआविया बहुत नीचे की लिस्ट में, अली बहुत ऊपर है, बहुत ऊपर। लेकिन उसके बावजूद हम हजरत मुआविया के लिए बदतमीजी नहीं करेंगे। हमसे तो बेहतर है, हम आएंगे। वो सहाबी रसूल है रजी अल्लाह ताला अन्हु, और रजी अल्लाह ताला अन्हु भी कहना और फिर उनके नाम का मजाक भी उड़ाना कि उसका मतलब भूखने वाला है, नहीं, ऐसी बदतमीजियां नहीं करनी। क्योंकि जो उन्होंने गलत किया उनके नामा अमल में लिखा है, जो अच्छा किया वो भी नामा अमल में लिखा है। जवाब किसने देना है? मैंने, उन्होंने देना है, सजा उन्होंने काटनी है, माफी उन्होंने मांगनी है। तो फिर मैं कौन हूं, है ना? तो ये आपने नहीं करना, बिल्कुल नहीं करना। तो पहली तकसीम जो मुसलमानों में हुई वो सियासत की बिना पर शिया सुन्नी हुई। फिर सुन्नियों के अंदर ये जो 4 आइमा हैं इनको बनाकर तकसीम की गई और 5 गिरोह बने। और ये गिरोहों की जो तकसीम है ये तो महज जिद है। जो सियासी तकसीम है ना उसमें तो चले फिर कोई गलत फहमियां है ना, गलत फहमियां हैं, झूठ सच सब कुछ है। लेकिन जो ये फिक्ही तकसीम है ये तो महज जिद की वजह से है, इसमें कोई अकल नहीं है, इसकी कोई लॉजिक नहीं, इसकी कोई दलील नहीं, कुछ भी नहीं। इसके बाद अगली तकसीम जो आती है ना वो सूफीज्म पर आती है, नक्शबंदी और पता नहीं क्या क्या। 4 बड़े फिरके हैं ना, कौन कौन बता सकता है? कादरी, नक्शबंदी, सोहरवर्दी, साढ़े साहिब। चौथा भी बता दें, चिश्ती। चिश्ती, चिश्ती रसूल अल्लाह, नाउज बिल्लाह, इन्ना लिल्लाह। तो इस तकसीम पर कल बात करेंगे। आज कुछ बातें, ये मैं कुछ हदीसें आपको सुनाना चाहती थी। बहरहाल जी ये होना तय था और इसमें हर किसी ने अपना अपना रोल प्ले किया। बहुत सारे लोग हैं जिनके जिम्मे बहुत सारी बातें हैं। हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु से सियासी फैसलों में कई गलत थे। ये भी दुरुस्त है कि जो बैतुल माल में मौजूद चीजें थी, खजाना था, इनके बैतुल माल का जो हिसाब था उसमें उनके जो गवर्नर्स थे उन्होंने गलतियां की और सहाबा ने तंबीह भी की। लिहाजा अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कसास की एक रूल बुक सी बना ली गई थी अबू बकर के वक्त में। हजरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो ये अहकाम थे ना बैतुल माल के, ये जो दिए थे तो उनको एक दस्तावेज की शक्ल दे ली गई थी और वो बतौर अमानत बैतुल माल में रखे गए। तो उनमें कसास, दैत और ये जो बैतुल माल का खजाना है इसके बारे में अहकाम थे। तो उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु के खिलाफ मुसलसल कंप्लेन्स आ रही थी और मजलिस शूरा में कौन थे? सहाब थे ना। तो ये बात सहाबा के इल्म में मुसलसल आ रही थी। सहाबा ने अली से बात की, अली ने हजरत हसन से कहा कि वो दस्तावेज आप लेकर जाए हजरत उस्मान के पास और उनसे कहें कि इससे तजावुज ना करें और अपने गवर्नर्स को हुक्म दे कि वो इसकी लिमिट के अंदर रहे। हजरत उस्मान ने बात सुनी हजरत हसन की और कहा कि आप जाकर अबू तुराब से कहिए कि मुझे इसकी जरूरत नहीं। अब उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान से इनकार नहीं किया। उन्होंने, गालिबन मैं ये समझती हूँ कि वो इस बात को सही मानते ही नहीं थे कि उनके गवर्नर गलत कर रहे हैं। हाँ, उन्होंने सिर्फ इतना कहकर बात खत्म कर दी कि जाकर अबू तुराब से कहिए मुझे इसकी जरूरत नहीं है। अब इसके कई माने निकलते हैं इस जुमले के। लिहाजा एक गिरोह वो है जो उठकर इन बातों पर कहता है कि वो तो मुनाफिक थे उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु, माज़अल्लाह, नहीं, बिल्कुल नहीं थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलसल जन्नत की खबर दी है, बिशारत दी है। लेकिन इस जुमले के जुमानी हो गया ना, इसलिए इस पर बड़ा वो बनता है। मैं ये समझती हूँ कि उनका मकसद ये था कि हम ऑलरेडी इस पर चल रहे हैं, हमें इसकी रिमाइंडर देने की जरूरत नहीं है। तो ये ना गवर्नर्स को ढील देना, करीब वालों की बात ना सुनना। उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु अकाबिर सहाबा को हिलने नहीं देते थे।
کسی بڑے صحابی کو انہوں نے کبھی کہیں نہیں چھوڑا، جانے ہی نہیں دیا، کوئی بڑا عہدہ بھی نہیں دیا، اپنے ارد گرد رکھا، اور مشورہ وہ صرف قریب والے صحابہ سے کرتے تھے. اور مجلس شورا جو خاص ہوتی تھی اس میں صرف سینئر صحابہ شریک ہوتے تھے، وہ جو مہاجر تھے اور انصار تھے اولین، اور ان کو بٹھا کر رائے لی جاتی تھی اور انہی کی رائے پر عمل کیا جاتا. تو جو اخلاص ان کا تھا اور جو سمجھ بھی ان کی تھی وہ دوسروں کی نہیں ہو سکتی نا. حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے مشیر چینج ہو گئے. وہ صحابہ کی بات، صحابہ ان کو وارن کرتے رہے کہ یہ مسئلہ آ رہا ہے، مگر عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو نظر انداز کرتے. بہرحال فتنے کا رستہ تو کھلنا تھا. جی اقربا پروری تو ڈیفینیٹلی تھی نا، یہ الزام ہی تھا نا ان کے اوپر، اور یہ الزام اپنی جگہ درست بھی تھا. جیسے ولید بن عقبہ کا جب شرابی ہونا سر عام ثابت ہو گیا تو اس کو اس عہدے سے ہٹا دیا جانا چاہیے تھا نا، مگر یہ عمل میں تو نہیں آیا. تو یہ اقربا پروری تو تھی بہرحال. اور پھر عمر بن العاص جیسے قابل بندے کی جگہ ولید بن عقبہ کا آنا، وہ سیاسی اعتبار سے بھی ان کے لائق نہیں تھا، ان کا مد مقابل نہیں تھا. دینی اعتبار تو الگ بات ہے، وہ سیاسی اعتبار سے بھی نہیں تھا. عمر بن العاص کی خلافت میں پھر خلافت کہے گی گورنری میں کبھی کوئی مسئلہ ہوا مصر میں؟ تو عمر بن العاص کی تو گریب پیسے تھی. تو وہ بس غلطیاں ہوئی نا، اور غلطیوں میں غلطی اقربا پروری بھی تھی. انہوں نے ان لوگوں کو عہدے دیے جو عہدوں کے لائق نہیں تھے، اور پھر وہ جب گورنر وغیرہ بنے تو جو ان کو اپنے صوبے کے لیے خراج فنڈز ملتے تھے انہوں نے اس کا مس یوز کیا، اور اس پر بھی حضرت عثمان نے پکڑ لی. یہ ریزن تھی جس کی وجہ سے خرابی کا آغاز ہوا. میٹھے کی تو بہرحال جی فتنہ تھا نا مال، اور اس فتنے نے پھر سر اٹھایا 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 اور پھٹتا گیا. پھر علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد یہ معاملہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت تک پہنچے. اس کے بعد پھر شیعہ سنی خلیج ایسی بنی ہے جو قیامت تک پوری نہیں ہوگی. پھر کبھی واقعہ کربلا کے اسباب پر بات کریں گے. ابھی کل ہم جو ہے صوفی گروہ کیسے بنے اس پر بات کریں گے انشاءاللہ. جی جی پوچھیں. آپ نے کل بتایا تھا نا کہ ابو موسیٰ اشعری حضرت علی کی طرف سے حکم بنے تھے. اپنی ماں کی طرف سے کون؟ عمر بن العاص بہت ذہین آدمی تھے، بہت ذہین آدمی تھے. اور روم کے محاذ پر جب تھے نا تو ہرمز کو بھیجا تھا کیسر نے، ہیراقل نے، اور ہرمز بہت ذہین تھا. تو وہ جو تھا حضرت امیر اس نے دعوت دی کہ اپنے سینئرز کو بھیجو ہمارے ساتھ بات کریں آ کر. تو عبیدہ بن الجراح جو تھے، ابو عبیدہ بن جراح، وہ جو تھے سپریم کمانڈر تھے، تو انہوں نے عمر بن العاص اور 10 سینئر صحابہ کو، یعنی کہ 9 سینئر صحابہ، 10 لوگوں کی ٹیم بھیجی. تو ہرمز کے ساتھیوں نے کہا کہ یہ جو بندے آ رہے ہیں نا یہ بڑے کریم ہیں آؤٹ آف دا مسلم ٹیم، ان کو مروا دینا تو ہم جنگ جیت سکتے. تو ان کے انچارج عمر بن العاص تھے. تو ہرمز نے کہا میرے اشارے کے منتظر رہنا، اگر میں نے اشارہ کیا تو ان کو مار دینا، اگر میں نے اشارہ نہ کیا تو چھوڑ دیں. تو لیٹ می اسیس کہ یہ وہی کریم لوگ ہیں کہ نہیں. تو عمر بن العاص جب آئے، یہ لوگ بیٹھے، ہر کسی کی کرسی کے پیچھے، نشست کے پیچھے ایک بندہ کھڑا ہے. عمر بھانپ کے اسپوکس پرسن عمر تھے. اب جو بھی ان کی باتیں، وہ ایک لمبی ڈسکشن ہے. حضرت عمر نے بڑی سیانے جواب دیے، وہ دینا جانتے تھے، ان کی ساتھی بھی ایسے ہی تھے. ساری بات ہوئی. اب اس ساری بات کے بعد ہرمز کھٹک گیا، ہرمز کو یقین ہو گیا. تو وہ کہنے لگا کہ ٹھیک ہے، ہمارے اور آپ کے درمیان اب یہ بات طے پا گئی. اب عمر بھی سمجھ چکے تھے کہ یہ ہمیں چھوڑیں گے نہیں. تو عمر کہنے لگے نہیں، بات تو طے نہیں ہو سکتی، کیونکہ مسئلہ یہ ہے کہ ہم تو جونیئرز ہیں، ہمارے سینئرز ڈیسائیڈ کریں گے، ہمیں تو اسیس کرنے کے لیے بھیجا ہے. تو ہم جائیں گے اور اپنے سینئرز کو رپورٹ دیں گے، پھر وہ ہمارے 10 سینئرز آئیں گے اور وہ آپ کے ساتھ پھر فائنل کریں گے.
we can only discuss, we can't decide. تو ہرمز جو اشارہ کر چکا تھا اس نے اشارہ واپس لے لیا اور یہ لوگ واپس آ گئے. واپس آئے اور یہ پورا واقعہ بتایا. اور حضرت عمر کی گرفت ایسی تھی کہ ایسے واقعے بھی ان کو انفارم کیے جاتے تھے. تو یہ جب پورا واقعہ لکھ کر بھیجا ابو عبیدہ نے اور عمر نے پڑھا تو مسکرائے, کہنے لگے ہم نے عرب کے ہرمز کو روم کے ہرمز سے لڑا دیا. اب دیکھو اللہ فتح کس کو دیتے ہیں. یہ ایسے ذہین آدمی تھے. اور جب حبشہ میں مسلمان ہجرت کر کے گئے تھے تب بھی سفیر یہی امر بنا کر بھیجے گئے. اور انہوں نے کتنی دور کی کوڑی نکالی تھی کہ ان سے پوچھے عیسیٰ کے بارے میں کیا کہتے ہیں. اگر جو نجاشی ہیں وہ حق پرست نہ ہوتے تو مسلمان تمہارے گئے. تو وہ ذہین بہت تھے. لہٰذا امیر معاویہ کا سلیکشن صحیح تھا. مجھے نہیں پتا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو موسیٰ کو کیوں چنا. ابو موسیٰ تو بڑے سادے آدمی تھے. اب پتہ نہیں اس کے پیچھے بھی جو ان کی مجلس شورا تھی, جو ان کے ایڈوائزرز تھے, ان کا پریشر تھا. کیونکہ علی جیسے بندے سے میں ایکسپیکٹ نہیں کرتی. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رتبہ بہت بلند ہے, مگر ہر بندے کا اپنا کیلیبر ہے نا بھیا. تو عمر بن العاص کے مقابلے میں ابو موسیٰ, یعنی کہ چلاکی کے اعتبار سے کہہ رہی ہوں کہ گیدڑ جیسے لومڑ یا گیدڑ جیسے چالاک کے سامنے آپ بکری رکھ دے, یہ وہ والی بات تھی. اور اس بات کو مجھ سے آپ سے زیادہ علی سمجھتے تھے. لیکن انہوں نے ابو موسیٰ کو کیوں چنا؟ میرا ذاتی خیال ہے کہ وہی نکمے جو تھے نا ایڈوائزر, جنہوں نے سیاپا ڈالا ہوا تھا. کیونکہ مسئلہ یہ ہے نا کہ اکثریت کی بات مانی جائے گی, یہ مسئلہ بن. انہوں نے تو پہلے ان کو کر لیا نا ہائی ٹیک کہ آپ میرے اوپر کرتے ہیں, میں جو بیان دوں گا اس کو مانیں. ہاں تو وہ جو ہے سارا وہ انہی کے اصرار پر غالباً جو ہے وہ چنے گئے تھے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ. اوہو بڑے حسرتناک باتیں ہیں جی, بڑی حسرتناک باتیں ہیں. ابھی ایک بڑے صحابی ہیں, اب دیکھو اس وقت ذہن میں میرے نام اٹک گیا, کیا نام ہے, بڑے صحابہ میں سے, بڑے سینئر صحابہ میں سے. وہ کہتے ہیں جنگ جمل میں جو میں بچ گیا فساد کا حصہ بننے سے, تو مجھے صرف اس چیز نے بچا لیا کہ عین وقت پر جب میں اما عائشہ کی بیعت کرنے والا تھا مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات یاد آ گئی کہ جس قوم نے عورت کو اپنا حاکم بنایا وہ ہلاک ہوئی. جڑا کل تسی منو کہن ڈے سو میں تانوں اسی وقت جواب دے دیتا سا. تو انہوں نے کہا اس ایک حدیث نے مجھے تباہی سے بچا لی. اور میں نے کہا کہ نہیں, میں علی کے ساتھ ہوں. اور بڑے صحابہ میں سے, اب دیکھیں اس وقت نام اٹک گیا تمام. تو بہرحال جی یہ بڑی تکلیف دہ داستان ہے, لیکن اس کو سمجھنا صرف اس لیے ضروری ہے کہ ہم لوگوں کے اختلافات سے اوپر اٹھنا. ٹھیک ہے, تو یہ گروہوں کا کسی کے پاس کوئی دلیل نہیں, سب کہانیاں نہیں چاہیے. مسلمان بنے بس, اللہ ہمیں مسلمان بننے کی توفیق دے. آمین ثم آمین. زندگی رہی تو کل آپ کو چاروں فقہا کے ادوار بھی بتاؤں گی, اور جو ہے جو ہماری پھر یہ صوفی تقسیم ہے اس کو بھی بتاؤں گی انشاءاللہ. اس موضوع کو فی الحال چھوڑ دیں. اللہ نے زندگی دی اور زندگی رہی تو پھر کربلا کا واقعہ کیوں پیش آیا میں ہم ان جنگوں کو دیکھیں گے, کیونکہ یہ جنگوں کی تفصیل ہے نا. ہم اس وقت موضوع یہ دیکھ رہے ہیں کہ فرقے کیسے بن گئے. ہم تو ایک امت تھے نا, تو فرقے کیسے بن گئے. تو ہم صرف ان فرقوں کی بنیاد اور ان کی حقیقت پر رکھ رہے ہیں. انشاءاللہ اگر زندگی رہی تو رمضان سے پہلے ایک موضوع کور کریں گے, کربلا کا واقعہ کیوں پیش آیا. پھر اس میں دیکھیں گے کہ یہ جنگیں کیسے کیسے ہوئیں اور ان جنگوں میں کیا کیا واقع پیش. اللہ ہمیں ہدایت پر رکھے اور ہمیں آسانی عطا فرمائے. آمین ثم آمین. سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.